من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، جو اپنی اصل فکر آخرت کو بنا لیتا ہے اللہ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتا ہے۔ غنا کسے کہتے ہیں؟ غنی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، عربی میں مالدار کو غنی کہا جاتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہو اسے غنی کہتے ہیں، اردو میں مالدار کہتے ہیں۔ تو غنی کا جو لفظ ہے مالدار کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل میں غنی کا مطلب ہے بے پرواہ۔ ایک لفظ ہوتا ہے لاپرواہ اور ایک ہوتا ہے بے پرواہ، دونوں میں فرق ہے۔ بے پرواہ ہونا عیب نہیں ہے، برائی نہیں ہے، بلکہ ایک اچھی صفت ہے۔ لاپرواہ ہونا سست لوگوں کا کام ہے۔ جو بچہ گھر میں کام نہیں کر کے دیتا، چیزوں کا خیال نہیں کرتا، ہم اسے کہتے ہیں لاپرواہ ہے۔ لاپرواہی جس کو لوگ آج کل کہتے ہیں لاپرواہی، اردو کا تو بیڑا غرق ہوا ہے نا۔ یہ لاپرواہی نہیں ہے، یہ لاپرواہی ہے۔ لاپرواہی کو کہ لفظ کے استعمال میں بھی لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ خیر، اردو کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ دنیا میں چھوٹی چھوٹی زبانوں کی لوگوں نے حفاظت کی ہوئی ہے۔ ہماری اتنی بڑی زبان ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، پورے میں جس کو ہندی بھی وہی ہے، اردو بھی وہی ہے، ایک ہی چیز ہے، ٹوپی ڈرامہ کیا ہوا ہے، ہندی اردو الگ الگ نام دے۔ بھی انگریز اپنا منجن بیچ کے چلا گیا اور ہم ابھی تک اسی منجن کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اس نے اردو زبان کو توڑنے کے لیے نا، ایک ہندو جو اردو بول رہے ہیں اس نے بولا ہندی بولو اس کو، مسلمان جو اردو بول رہے ہیں اس نے بولا اس کو اردو بولو، تو منجن بیچ کے چلا گیا۔ ہم ابھی تک اسی منجن میں تقسیم ہوئے ہیں کہ یہ ہندی ہے، یہ اردو ہے۔ تو خیر یہ تو ایک الگ بحث ہے، وہی اردو ہے، وہی ہندی ہے، وہی اس کو ہندی بول لو، اس کو اردو بول لو۔ ہے اتنی بڑی زبان لیکن دو ٹکڑوں میں کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا اس نے۔ ہندو اس کو کسی اور رسم الخط میں لکھ لیتے ہیں، ہم اس کو عربی رسم الخط میں لکھ لیتے ہیں۔ خیر، تو اتنی بڑی زبان ہے لیکن آپ دیکھو کیسی بے پرواہی برتی جا رہی ہے اس زبان سے۔ اچھا خیر، تو بے پرواہ ہونا الگ چیز ہے، لاپرواہ ہونا الگ چیز ہے۔ لاپرواہ کا مطلب تو یہ ہے کہ کنڈی نہیں لگاتا رات کو سونے سے پہلے، دکان میں تالا نہیں ڈالتا، گائے کے بچے کو کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ میں تو وہ لاپرواہی کی باتیں کروں گا نا جو ہمارے گھر میں ہو رہی ہیں۔ گائے کے بچے کو آپ کھلا چھوڑ دیں، وہ سارا دودھ پی لے گا۔ خیر، تو پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا، اپنے مستقبل کی فکر نہیں ہے، یہ سب چیزیں کہلاتی ہیں لاپرواہی۔ لاپرواہی بہت بڑا عیب ہے، اتنا بڑا عیب ہے کہ اگر یہ کسی شخص کی انفرادی زندگی میں ہو تو وہ تباہ و برباد ہے۔ یہ جو صدر میں اتنی بڑی آگ لگی، یہ بے پرواہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ لاپرواہی۔ ایک چھوٹی سی جگہ پہ 1200 دکانیں ہیں، آگ بجھانے کا پہلے سے کوئی انتظام نہیں ہے۔ حکومت تو جو ہے وہ ہے، سب کو پتہ ہے حکومت کی کون سا ایسا کام ہے جس پہ کہا جائے کہ حکومت ذمہ دار ہے، لیکن ہماری اپنی ذمہ داریاں بھی تو بنتی ہیں۔ اب جب یہ آگ لگی ہے تو ہمارے دوستوں نے مشورہ کیا کہ ہم لوگ کو اپنے گھر میں پہلے سے خود سے انتظام کرنا چاہیے۔ چھوٹا سا سلنڈر آتا ہے، آپ لگا دیں گھر میں۔ تو ہم سب اجتماعی سطح پہ بے پرواہ ہیں۔ تو یہ بے پرواہی جب کسی شخص کی انفرادی زندگی میں ہوتی ہے تو جس معاملے میں بے پرواہی برتے گا فطرت انتقام لے گی اس سے۔ فطرت بہت ظالم ہے، نہیں چھوڑتی، نہ کسی دیندار کو چھوڑتی ہے نہ کسی کافر کو چھوڑتی ہے۔ یہ لاپرواہی، بے پرواہی نہیں، لاپرواہی۔ اور بے پرواہی کا کیا مطلب ہے؟ استغنا، غنا۔ غنا کسے کہتے ہیں؟ جیسے مالدار آدمی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ ایک آدمی کا اپنا بزنس چل رہا ہو، کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا، دنیا بھر میں ہو، اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ جمشید کا تعلق اس کے ساتھ اچھا ہے یا برا ہے، وہ اسے کوئی مالی نقصان پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا، کیونکہ اس کے پاس اتنا ہے کہ اسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ اللہ کی صفت ہے غنی، وہ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو غنا اچھی صفت ہے۔ غنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، سر اٹھا کے جیتے ہیں۔ یہ تو شریعت چاہتی ہے، اسلام چاہتا ہے، ہر عزت دار آدمی سر اٹھا کے جینا چاہتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ تو چونکہ اکثر مالدار لوگ دوسروں کے محتاج نہیں ہوتے، اس لیے مالداروں کو غنی کہا جاتا ہے،
لیکن اصل میں غنی مالدار کو نہیں کہنا چاہیے، اصل میں غنی جو کسی کا محتاج نہ ہو. تو یہ غریب بھی ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دل میں غنا ہو، وہ اپنے آپ کو تھوڑے سے بھی بہت مالدار سمجھتا ہو، وہ سمجھتا ہو کہ میری ضرورت ہے ہی اتنی. مجھے ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک آدمی کو 2 وقت کھانے کی روٹی ملتی ہے، اور ملتی بھی صرف روٹی اور دال ہے. اس کا خیال یہ تھا کہ میرے لیے ایک ٹائم کی روٹی بھی کافی ہے، اور خالی دال ملے تو بھی کافی ہے، روٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو ایک کے بجائے 2 ٹائم کی مل جائے، اور ایک ٹائم پہ روٹی کے بجائے پراٹھا مل جائے، وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو اس کے دل میں جو خوشی ہوگی، وہ اپنے آپ کو دوسروں کا محتاج نہیں سمجھے گا، وہ سمجھے گا کہ میری جتنی ضرورت تھی خدا نے مجھے اس سے زیادہ دے دیا ہے. تو اس پہ اتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ بھائی بہت مل گیا. اور ایک آدمی وہ ہے جسے کروڑوں اربوں روپے ملے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کم ہے، میری 10 دکانیں ہیں 11 ہونی چاہیے، 11 دکانیں ہیں 20 ہونی چاہیے، 20 دکانیں ہیں 40 ہونی چاہیے، مجھے صدر بھی مجھے ہی ہونا چاہیے، وزیر اعظم بھی مجھے ہی ہونا چاہیے، اگلے 5 سال کے لیے بھی بولو مجھے ہی ہونا چاہیے، میں 15 سال پورے کر کے جاؤں گا، پھر اگلے 5 سال کے لیے مزید مجھے ہی ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد مجھے ہی ہونا چاہیے. وہ اسی میں ڈپریشن میں کبھی اس کے پاؤں پکڑ رہا ہے، کبھی ادھر جا کے چاپلوسی، کبھی اس کا مال کھا رہا ہے، کبھی اس کا حق دبا رہا ہے، کبھی جھوٹ بول رہا ہے، کبھی سچ بول رہا ہے. تو کیا مطلب؟ یہ لوگوں کا محتاج ہے یا نہیں ہے؟ اور جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہوا ہے اس پہ اس کو قناعت نہیں ہے. تو شریعت کی نظر میں یہ دوسرا غریب ہے، پہلا کیا ہے؟ غنی ہے. پہلا کیا ہے؟ غنی. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کی تنخواہ بڑھانے کا وقت آیا. انہوں نے مدرسے کی انتظامیہ نے کہا کہ آپ کی تنخواہ بہت کم ہے، تو ہم چاہتے ہیں تھوڑی سی بڑھا دیں. تو انہوں نے فرمایا ما کانا فی نفسی یعقوب حاجتن الا قضاہا. قرآن کی آیت یہ ہے ما کانا الا حاجتن فی نفسی یعقوب قضاہا. یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو سارے خوبصورت لمبے لمبے قدآور بیٹے تھے، اور 11 بیٹے. تو اتنے خوبصورت 11 بیٹے جب ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو خطرہ ہوا کہ کوئی نظر نہ لگ جائے، لوگ بولیں گے اتنے گبلو جوان خوبصورت بڑے بڑے 11 کے 11، یہ کون ہے بھائی خوش قسمت باپ. تو ان کو تھوڑا خطرہ ہوا کہ نظر نہ لگ جائے، تو اپنے بچوں سے کہا لا تدخلوا من باب واحد، مصر شہر میں جب داخل ہو تو ایک دروازے سے داخل مت ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا. 2 ادھر سے چلے جائیں، 2 ادھر سے چلے جائیں، 2 ادھر سے. نظر سے بچنے کا اہتمام کیا انہوں نے. اب چونکہ نظر سے بچنے کا اہتمام صورتاً یہ توکل کے خلاف لگتا ہے دیکھنے میں، کہ آپ اللہ پہ اعتماد نہیں کر رہے، آپ الگ الگ دروازوں سے بھیج رہے ہو. تو اس اشکال کا جواب یعقوب علیہ السلام نے خود دیا، حالانکہ کسی نے آپ سے سوال پوچھا نہیں تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں بدگمانی کا موقع ہو نا تو آپ کو خود ہی اس کو کلیئر کرنا چاہیے. آپ پہ اگر انگلی اٹھ سکتی ہے تو یہ نہیں کہ لوگ آپ پہ آ کے اعتراض کریں گے پھر آپ جواب دو گے. کہیں خطرہ ہو کہ لوگ بدگمان ہو سکتے ہیں، خود ہی کلیئر کر دو اس کو. ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے؟ خطرہ ہوتا ہے بدگمان ہوں گے، لوگ آ کے پوچھتے ہیں تو الٹا غصہ ہو جاتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے، تم کی پوچھ رہے ہو. یعنی یہ فرض کر لیا کہ میں اتنا نیک ہوں کہ مجھے بہت نیک سمجھو، مجھ سے پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کسی کو. اتنا نیک مارکیٹ میں، اور اگر نیک ہوتا نا تو یہ تکبر سے اتنا کھوپڑی خراب نہ ہوتی. یہ کبر ہے، پوچھ لیا تو کیا ہو گیا بھائی، آپ بتا دو کہ بھئی یہ ہے. آج کل تواضع نہیں ہے، تکبر ہے. اس کا لیبل اس کو تواضع کہا. تواضع آج کل اس کو کہتے ہیں یوں کر کے بیٹھا ہوا بس. یہ تواضع تھوڑی ہے، یہ تو اسٹائل ہے. تواضع بھی دل کی کیفیت کا نام ہے. آپ اپنے آپ کو بہت نیک سمجھ رہے ہو، کیوں سمجھ رہے ہو بھائی؟ تم بھی انسان ہو جیسے سارے انسان ہیں، روٹی کھاتے ہو، بیت الخلا جاتے ہو، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہو وہاں جا کے. تو تبھی مولانا شرف علی تھانوی کہتے تھے لوگ میرے پاس آتے ہیں بیعت کر کے، کہتے ہیں ہمیں بھی بزرگ بننا ہے. فرمایا انسان کے بچے بن جاؤ، بزرگ بننے کی ضرورت نہیں ہے. بس فرمایا بزرگ بننے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے، انسان بننے کا لوگوں کو شوق نہیں ہوتا. اچھے انسان بنو بس، اسی کو بزرگ بولتے ہیں. مارکیٹ میں بزرگ مل رہے ہیں نا عجیب ٹائپ کے. جو بزرگ ہوتا ہے اس میں تواضع ہوتی ہے. پہلے بزرگوں کی طرف سے خلافت ملتی تھی نا تواضع دیکھ کے کہ یہ میرا مرید ہے، اس میں تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اللہ کا خوف ہے، وہ خلیفہ ہوتا تھا. آج کل خلیفے کا کھوپڑا جو آؤٹ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں خلیفہ ہوں تو میں کوئی الگ سی فلم ہوں.
سب انسان ہیں، انسان کے بچے بن کے. مجھے بہت غصہ آتا ہے جو تکلف والے لوگ ہیں نا، میری بنتی نہیں ہے بالکل بھی. سیدھے سیدھے رہو جیسے ساری دنیا رہتی ہے. تو بھلک سے تم کوئی نئی مخلوق ہو کیا؟ بزرگ ہے تو کیا کریں، تمہارا بچا ڈالیں ہم. ہمیں عزت دینی ہے اپنے ماں باپ کو، جو ہم سے بڑے ہیں، علماء، رسپیکٹ سے ملنا ہے ان سے بس. سارے بڑے ہمارے لیے کیا ہیں، اور جو آپ کے پیر و مرشد ہیں ان کو زیادہ رسپیکٹ دو. لیکن ہے وہ بھی انسان بھائی. کہاں سے کہاں بات چلی گئی بیچ میں، یہ قیام و طعام جو آتا رہتا ہے نا. ہاں، مولانا یعقوب، وہ میں قرآن کا واقعہ سنا رہا تھا کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر تھے. اپنے بیٹوں کو انہوں نے کہا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہو. تو ابھی اشکال ہونے لگا، آپ اللہ کے پیغمبر ہو کہ بھی اللہ پہ توکل نہیں کر رہے، نظر سے بچنے کا اہتمام کر رہے ہو. بھائی نقصان ہونا ہوگا تو ویسے ہی ہو جائے گا، نہیں ہونا ہوگا تو نہیں ہوگا. تو کسی نے اشکال کیا نہیں، لیکن خود قرآن نے بلکہ جواب دے دیا. بلکہ خود یعقوب علیہ السلام نے پہلے جواب دیا کہ میں تمہیں اللہ سے بے پرواہ نہیں کر رہا، اللہ نقصان پہنچانا چاہے گا تو مختلف دروازوں سے داخل ہو کے بھی نقصان پہنچا دے گا. ما اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ سے نہیں بچا رہا، اللہ سے نہیں لڑ رہا ہوں. اور اگر اللہ بچانا چاہے گا، سارے ایک گیٹ سے داخل ہوگے تو بھی کچھ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ پہ توکل نہیں کر رہا، بلکہ ما کانا الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاہا. یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک حاجت تھی کہ احتیاط کرنے میں کیا جا رہا ہے، بھئی جانا تو ہے ہی، مختلف دروازوں سے چلے جائے تو کیا جا رہا ہے اس میں. تو ایک دل میں ایک خلش تھی، جو کہتے ہیں نا بھائی میری چھٹی حص کہہ رہی ہے یار احتیاط کر لو، تو کیا جا رہا ہے، اس راستے سے نہیں گزرنا چاہیے، ادھر سے چلے جاؤ. حالانکہ اس راستے پہ بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ایک زندگی بھر کا ایک غم رہے گا کہ کاش ہم یوں کر لیتے، یوں نہ کرتے. تو یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما کانا الا حاجتن فی نفس یعقوب، یہ صرف یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی کہ پوری ہو جائے، تو انہوں نے اس کو پورا کر لیا. لیکن ان کا اصل اعتماد کس پر تھا؟ اللہ پر. تو قرآن کی آیت یاد رہے گی، ما کانا الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاہا. یہ محض ایک احتیاطی تدبیر تھی جو دل میں ایک خیال پیدا ہوا، انہوں نے کہا ایک خیال ہے اس کو پورا کر لو تاکہ دل کیا ہو جائے، مطمئن ہو جائے. تو یہ محض ایک حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں جس کو انہوں نے پورا کر لیا، بس اس سے زیادہ اس کی حیثیت کچھ نہیں تھی. تو مولانا یعقوب نانوتوی کے مدرسے نے ان کو کہا ہم آپ کی تنخواہ بڑھانا چاہتے ہیں، شاید آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. تو انہوں نے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی، ما کانا فی نفسی یعقوب حاجتن الا قضاہا. یعنی قرآن کی آیت نہیں پڑھی، اس جیسے الفاظ کہے. اور کیا مطلب؟ حاجت کے لفظ کو مؤخر کر دیا، یعقوب کے لفظ کو پہلے لے آئے. کیا مطلب؟ ما کان فی نفسی یعقوب حاجتن، بھائی یعقوب کے دل میں جتنی بھی حاجتیں ہیں قضا وہ پوری کر چکا ہے، مزید کسی حاجت کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی یعقوب علیہ السلام کے دل میں تو ایک حاجت تھی نا کہ دروازے مختلف دروازوں سے جائیں، تو انہوں نے وہ حاجت پوری کر لی. تو یعقوب نانوتوی کہتے ہیں یہ والا جو یعقوب ہے جس کے دل میں کوئی حاجت ہے نہیں جس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، تو وہ والے یعقوب کے دل میں تو ایک حاجت تھی، انہوں نے کر لی. میرے پاس تو کوئی حاجت ہی نہیں ہے، تو میں کیا پورا، جیسے میری تنخواہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں یاری، میرا خیال ہے اب آپ اماموں کی تنخواہیں اور کم کر دینا جا کے یہ بیان سن کے. پہلے بیچاروں کو نچوڑا ہوا ہے یہ حدیثیں، جا کے لوگ نا اماموں کو سنا رہے ہوتے ہیں واقعات. اپنے لیے استغنا ہے، دوسرے کے لیے کیا ہے، ہاتھ کھلا ڈلا رکھو. اپنے باس کو جا کے بولو کہ مجھے تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی کمپنی میں تنخواہ بڑھانے کی بات نہ کریں، وہ تو بات کریں، تو دنیا کا طریقہ ہے، جو آپ کا حق ہے آپ کو ملنا چاہیے. دل میں کیا پیدا کرو، اللہ سے یہی کہو اے اللہ میری تو نے تمام حاجتیں پوری کر دی ہیں. جو حق ہے وہ تو لیں آپ، لیکن جو حق نہیں ہے اس سے کیا ہو، مستغنی. آپ کہیں جاب کرتے ہیں وہاں تو تنخواہ بڑھوائیں، آپ میں کام کر رہا ہوں تو میری تنخواہ بڑھائی جائے، جو بھی دنیا میں ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن جہاں آپ نہیں کر رہے کچھ، رشتہ داروں سے آپ کا کیا لینا دینا بھائی، تو لینے کے بجائے دینا سیکھیں. کچھ گھنے ہوتے ہیں دوستوں کی دعوت میں ہمیشہ ان کا خرچہ کرا رہے ہوتے ہیں، پیڑے کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. دینا سیکھو، دینا. تو غنا کیا ہے، دل کا غنا. غنا کا مطلب کیا ہے، اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ میری ضرورتوں سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے، ضرورت ہی نہیں ہے مجھے. جب ضرورت نہیں ہے تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا ہے بھائی.
آپ کہہ سکتے کیوں ضرورت نہیں ہے، غربت دیکھو، مہنگائی دیکھو، یہ مولوی لوگ ممبر پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ان کے تو چندے آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی چندہ بندہ نہیں آ رہا۔ میرے پاس تو گفٹ میں خوشبوئیں آتی ہیں، جو آتا ہے جے ڈاٹ کی ایک تھیلی ڈال کے اس میں خوشبو مجھے دے رہا ہوتا ہے۔ کل ایک صاحب آئے، وہ بھی جے ڈاٹ لے کے، میں نے کہا میرے پاس اتنی خوشبوئیں جمع ہو رہی ہیں، میں سوچ رہا ہوں ان تمام خوشبوؤں پہ ٹی ڈاٹ لکھوا کے اپنا بزنس شروع کر دوں۔ بہترین آپشن آ گیا میرے پاس۔ جے ڈاٹ کا آدھا بزنس تو مجھ سے چل رہا ہے بھائی۔ جس نے خوشبو گفٹ کرنی ہوتی ہے، جس نے کوئی گفٹ دینا ہوتا ہے، جاتا ہے جے ڈاٹ پہ خوشبو خریدی اور میرے پاس آفس میں لا کے رکھ دی۔ تو میرے پاس بہترین آپشن ہے، میں ان خوشبوؤں پہ کیا سوچ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں اس پہ ٹی ڈاٹ لکھوا دوں، اور مجھے تو اب کوئی پروڈکٹ بنانے کی ضرورت نہیں، بنی بنائی پروڈکٹ مل رہی ہے، میں کیا کروں گا اتنی خوشبوؤں کا بھائی۔ اور یہ میں تو وہ الکوہلک خوشبو ویسے ہی نہیں لگاتا، اس لیے نہیں کہ ناجائز ہے، جائز ہے وہ بھی، لیکن مجھے دیسی چیزیں ہی پسند ہیں، آرٹیفیشل چیزیں۔ یہ الکوہلک خوشبو تو کیمیکل ہے، تو دماغ میں چڑھتی ہے، پتہ نہیں اچھی کیسے لگتی ہے لوگوں کو۔ کہیں الکوہلک خوشبو لگی میں جا کے تھوڑی دیر میں دماغ چکرانے لگتا ہے۔ آرگینک خوشبوئیں آپ دیکھو، چنبیلی ہے، گلاب ہے، امبر ہے، خس ہے، اوریجنل عود ہے۔ آج کل اوریجنل عود نہیں آ رہا، جو اوریجنل عود ہے آپ دیکھو، دماغ معطر ہو جاتا ہے، گھنٹوں بیٹھے رہو گے کچھ نہیں ہوگا۔ رات کی رانی کی خوشبو دیکھی ہے نا، کبھی سر میں درد ہوتا ہے اس سے ہے؟ کیونکہ آرگینک ہے۔ تو دیسی کھایا کرو۔ شادیاں کرنا بھی دیسی لوگوں کا کام ہے، ولایتی لوگ شادی نہیں کرتے۔ انگریز ولایتی ہے نا، شادی تھوڑی گرل فرینڈ رکھتا ہے۔ بچے پیدا کرنا پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے، یہ میرے جیسے دیسیوں کا کام ہے۔ بولو، پڑھے لکھے لوگوں کے تو ایک بچہ ہوتا ہے جس کو دنیا میں پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جاہل ہوں، یعنی پڑھے لکھے کو، جو دنیا میں پڑھے لکھے کا جو مفہوم ہے، وہ تو ایجوکیٹڈ لوگ تو شادی نہیں کرتے بھائی۔ 40 سال 50 سال کے بعد شادی، اور ایک بچہ، وہ بھی بہت ہی پڑھا لکھا، پیدائشی پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ، اس کو اتنی تمیز سکھاتے ہیں، آداب ایک ہے نا، بڑی تمیز سے پالتے ہیں، تربیت بہت ٹائٹ کرواتے ہیں اس کی۔ آئیے بیٹھیے جائیے کھائیے، یہ اس کو سکھا کہتے ہیں ایک پلاؤ ایک رکھو مگر تمیز سے پالو۔ اور دیسیوں کے، میرے جیسے دیسی کی 4 بیویاں ہوتی ہیں، دے مر 4.5، ہر سال نیا پروڈکٹ آ رہا ہے مارکیٹ میں، پھر لوگ کہتے ہیں تربیت کہاں ہوگی۔ تو یہ کام ہم نے دیسیوں والا کیا۔ ہم لوگ مجھے کہتے ہیں بدل گیا ہے، بدلا ہوتا اے بھائی، ہم دیسی ہی ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم دیسی ہیں۔ تو دیسی کام کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ یہ ولایتی لوگوں کا کام نہیں ہے۔ پراٹھے بھی دیسی گھی کے کھاتے ہیں، اور کھاتے بھی پراٹھا ہے۔ دیسی لوگ پراٹھے کھاتے ہیں؟ دیسی لوگ پراٹھا نہیں کھاتے، دیسی لوگ بریڈ کھاتے ہیں۔ اب تو ڈبل روٹی کہنا بھی چھوڑ دیا انہوں نے، اب کیا کہتے ہیں؟ ڈبل روٹی بھی، پرانے لوگ اس کو ڈبل روٹی کہتے تھے۔ بریڈ کھاتے ہیں۔ کیا کھاتے ہیں؟ بریڈ، اس پہ جیم لگاتے ہیں، بلیو بینڈ مکھن، دودھ بھی پیکنگ کا پیتے ہیں۔ ان کو تو یہ جو گائے اور بھینسوں کے دودھ میں اسمیل، بدبو بھی نہیں آتی ہے، اسمیل آتی ہے۔ کیا آتی ہے ان کو؟ اسمیل۔ خیر، یہ تو بڑے قصے ہیں۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، اللہ نے مجھے دیسی ہی بنایا، اور میرے شوق بھی کون سے رکھے؟ دیسی رکھے۔ خوشی اسی میں ہے میرے بھائی۔ یہ جو آرٹیفیشل زندگی ہے نا، بکواس ہے یہ۔ اچھا، آج کل مارکیٹ میں بزرگ بھی ولایتی آ رہے ہیں۔ دیسی بزرگ تو تواضع ہوتی ہے اس میں یار، بیچارہ چلتا ہے پھرتا ہے بیٹھتا ہے۔ اب جو مارکیٹ میں بزرگ آ رہے ہیں، چند بڑے بزرگوں کو چھوڑ کے، میں کون، میری کیا اوقات، لیکن جو 2 نمبر ہی ہیں، وہ لوگ ان کو 1 نمبر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے چلنے کا اسٹائل دیکھو، دلہن کو جب رخصت کر کے نا پرانے زمانے میں لے کے جاتے تھے، کیسے خراما خراما چل رہی ہوتی تھی، شرم کی وجہ سے چلا نہیں جاتا تھا۔ گردنیں دیکھ لو، ایک بزرگ کو میں جانتا ہوں، ہر وقت اس کی خانقاہ کے باہر موٹے موٹے دمبے، بکرے بھی نہیں، اور اس کی اپنی گردن بھی ماشاءاللہ اتنی موٹی ہے۔ میں نے کہا یہ بزرگ ہے یار، جماعت سے نماز نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوفوں کا کام ہے مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھنا، رکشے ٹیکسی۔ بزرگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کا۔ کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، لنگر چل رہے ہیں صبح و شام۔ ان کے مریدوں کی گردنیں بھی اتنی کولیسٹرول کے ڈبے بن چکے ہیں۔ یہ اسلام ہے یار؟ مجھے پھر غصہ آتا ہے کہ تم جو مرضی کرو بھائی، دنیا میں کھا رہے ہیں نا، اسلام کا لیبل تو مت لگاؤ اس کے اوپر۔ اسلام میں کھانا عبادت نہیں ہے، روزہ عبادت ہے۔ کھانے کو تو اسلام پسند ہی نہیں کرتا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کھانا چل رہا تھا، تو بحث چل پڑی کہ حضرت کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے یا نہیں ہے۔ سب علماء میں بحث ہو گئی، حضرت شیخ الحدیث خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔
کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنے بڑے حدیث کے ماہر ہیں، آپ بتائیں، اور فرمایا پہلے یہ تو پوچھو کھانا کھانا بھی سنت ہے یا نہیں ہے؟ فاقے کرنا سنت ہے، کھانا کھانا تھوڑی سنت ہے۔ یہ اب میں پراٹھوں پر بیان کرتا ہوں لیکن میں نے کبھی سنت قرار دیا اس کو ہے؟ بھائی ہمارا اپنا عمل ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت تو فاقے کرنا ہے، بھوکا رہنا سنت ہے۔ کھانا تو شدید ضرورت میں، جب شدید بھوک لگے، آپ کا گزارا نہیں ہو رہا، تو بھی حدیث میں آتا ہے معدے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانا، ایک ہوا کے لیے بھی چھوڑو، اور ایک پانی کے لیے چھوڑو۔ ہم پھول بھرتے ہیں، سانس لینا مشکل ہوتا ہے، پھیپڑے پریشان ہوتے ہیں، پھول کے جائیں کہاں، ہم جگہ ہی نہیں مل رہی ہوتی، پھر اس پہ پانی تو دور کی بات، کولڈ ڈرنک چڑھا رہے ہوتے ہیں، کولڈ ڈرنک چڑھا۔ میں تو کہتا ہوں اب تک مرے نہیں ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں 60 سال میں مر گیا، 50 سال میں مر گیا، اتنی جلدی مر گیا۔ میں کہتا ہوں بھائی بہت دیر سے مرا ہے، جو لائف اسٹائل ہے نا اس حساب سے بہت جی گیا۔ یہ تو فطرت نے بچایا اس کو کہ یار شاید کچھ توبہ کر لے، میں تو مرنے کا ارادہ ہے لیکن ہم تجھے اللہ مہلت دیتا ہے نا۔ کھا کیا رہے ہیں ابھی، کیا چھوڑو، میں کیا بیان لے کے بیٹھ جاؤں، یہ سب اسلام، اور اس کو لیبل کیا ہے، کنڈے، اس میں کیا کھلایا جاتا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ہم کہیں گئے تو ہمارے دوست لگے کہ کنڈوں کی دعوت ہے، ہمیں کیا پتا تھا کنڈے کیا ہوتے ہیں، ہم تو نگل لیے بیٹھے، تو پتہ نہیں وہ امام حسین کے کنڈے تھے کس کے، مجھے تو نہیں اب یاد رہا، وہ ایسے تافتان اتنی بھاری بھاری، پھر محرم کے حلیم، پھر ربیع الاول کی یہ اسلام چل رہا ہے ہمارا۔ محرم میں کھانے کے الگ چیزیں پھوڑی جاتی ہیں، سبیلیں پھوڑی جاتی ہیں، شربت پی جاتے ہیں۔ امام حسین بھوکے پیاسے شہید ہو گئے اور ہم محرم میں کیا کر رہے ہیں، خوب پی پی کے اور موٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کہاں غم منانے کا کون سا طریقہ ہے بھائی؟ ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پیدائش ہوئی ہے تو نبی کی تعلیمات کو فالو کیا جائے گا نا۔ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے، آپ نے پیر کے دن روزہ رکھا، بتا دیا کہ میرے دن کو منایا نہیں جائے گا کیونکہ روزہ اور عید جمع نہیں ہو سکتے، اور اگر کسی کو شوق ہے تو کھانا پینا چھوڑ دے، ہم اسی دن دبا کے پھوڑتے ہیں، حلوے، مانڈے، رسگلے، زردے، سب میٹھی چیزیں جو ساری باڈی کو سست کر۔ میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا، اسلام نے جو خوراکیں بتائی ہیں نا، ایک خوراک بھی ایسی نہیں ہے جو باڈی میں سستی پیدا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے نبی کو چستی پسند تھی، سستی پسند نہیں تھی۔ تو ہر وہ چیز جو آپ کو سست کر دے اسلام اس کو پسند کرے گا؟ دیکھو اسلام زنا کو ناپسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس لیے اسلام نے کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ جب زنا حرام ہے تو ہر وہ چیز جو زنا کے قریب لے کے جائے وہ بھی کیا ہے، حرام۔ لہذا آپ نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، یعنی غیر عورت سے کو دیکھو بھی مت، اس سے دلچسپی مت لو، اس کی باتوں کو مت سنو، یہ تمام چیزیں زنا کے قریب لے کے جاتی ہیں۔ اسلام کا اصول ہے، اسلام جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کے مقدمات کو بھی حرام قرار دے دیتا ہے۔ عورت جب طلاق ہو جائے، طلاق بائن ہو یا شوہر مر جائے، عدت میں ہوتی ہے تو عورت سوگ منائے گی، زینت اختیار نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک وجہ تو یہ کہ شوہر کی نعمت چھن گئی، اس سے سوگ منائے وہ۔ دوسری ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ اس دوران اس کے لیے نکاح حرام ہے، تو جب نکاح حرام ہے تو زینت اختیار کرنا جس سے لوگوں کی اس کی طرف رغبت ہو اور وہ نکاح کا پیغام بھیجیں، یہ عمل بھی حرام کر دیا شریعت نے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی نکاح حرام تھا نا اس دوران، تو اگر وہ زیب و زینت اختیار کرتی، مردوں کی طبیعت مائل ہوتی، مرد نکاح کا پیغام بھیجتے، تو اسلام نے کہا نہیں، چونکہ نکاح حرام ہے، وہ کام بھی حرام ہے جس سے لوگ تمہاری طرف نکاح کی رغبت کریں، عدت ہو جائے پھر زینت اختیار کرو۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی اسلام جب کسی چیز کو ناجائز قرار دیتا ہے تو وہ ہر اس کام سے بھی روک دیتا ہے جو اس ناجائز کی طرف لے کر جائیں۔ دیکھو اسلام نے جب شراب کو حرام قرار دیا تو ابتدائے اسلام میں شراب کے برتن بھی حرام کر دیے، اس کو بھی توڑ دو۔ کیوں توڑ دو؟ بھائی وہ برتن تو وہی ہے نا، برتن میں شراب بنتی تھی، مخصوص برتن ہوتے تھے، تو اس برتن کو دیکھ دیکھ کے شراب کی یاد آئے گی، تو حکم دیا کہ یہ برتن بھی کیا کرو، اس کو بھی توڑو۔ حالانکہ اس برتن میں پانی رکھا جا سکتا تھا، کھجوریں رکھی جا سکتی تھی، برتن تو حرام نہیں ہوتا نا، کیا خیال ہے بھائی؟ برتن کا کیا قصور ہے بھائی؟ لیکن چونکہ یہ وہ برتن ہے جس میں شراب ہوتی تھی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کو بھی توڑنے کا، ان مٹکوں کو توڑنے کا حکم دیا جن میں شراب بنتی ہے، کیونکہ توبہ کرنے کے بعد اگر وہی برتن پہ نظر پڑے گی بار بار شراب کی یاد آئے گی۔ کچھ لوگ برائی سے توبہ کرتے ہیں لیکن انہی جگہوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں جا جا کے۔ تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چل گئی کہ اسلام جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس حرام کی طرف لے جانے والے راستوں کو بھی بین کر دیتا ہے۔ اب اصول سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ اب ہم آتے ہیں، اسلام میں سستی حلال ہے یا حرام ہے؟ اسلام کو سست آدمی پسند ہے یا چست؟ نبی نے چستی سے پناہ مانگی ہے یا سستی سے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ میں سستی پیدا کرے وہ بھی نبی اور اسلام کو پسند۔ یار اتنے سستوں کے نہیں ہے کہ جملہ تمہارے منہ سے نہیں نکل رہا، نہیں ہے تو بول دیا کرو نا۔ تو اسلام نے جب سستی کو ناپسند کیا ہے تو ہر وہ چیز جو آپ کی باڈی میں سستی پیدا کرے اسلام اس کو بھی ناپسند کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اسلام میں صحت پسندیدہ ہے یا بیماری؟ صحت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائیں جن میں ہماری صحت ہے۔ اگر بیماری اسلام میں پسندیدہ ہوتی تو نبی وہ بتاتے کہ یہ کھایا کرو اس سے بیمار ہو جاؤ گے۔ کیا خیال؟ نبی نے بتایا کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے، ترغیب دی نا کلونجی کی، شہد کی، وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے کہ شفا پسندیدہ چیز ہے۔ ہاں بیماری اگر اللہ کی طرف سے ہو تو آزمائش ہے، اس میں صبر کرنے کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، صحت مند مومن، طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں طاقت، قوت، صحت، چستی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ پسندیدہ ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب پسندیدہ ہیں تو اب مجھے بات بتاؤ، میٹھا کھانے سے چستی آتی ہے یا سستی؟ بولتے کیوں نہیں؟ سستی آتی۔ تو میٹھا کھانا پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ کھانا زیادہ کھانے سے چستی آتی ہے یا سستی؟ تو کیسے اسلام پسند کر سکتا ہے لڈو پھوڑنے کو میرے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں حدیث میں آتے ہیں نبی کو حلوہ پسند تھا، وہ حلوہ یہ حلوہ نہیں تھا، وہ میٹھا پسند تھا جو کھجور یا شہد نیچرل ہے، وہ بھی بہت تھوڑی مقدار میں، اور وہ بھی بھوک میں، شدید ترین بھوک میں کھجوریں کھانے کا میٹھا، یہ تو ضرورت ہے انسان کی، اتنی کیلوریز تو چاہیے نا انسان کی باڈی کو۔ میٹھا تو نیچر ہے، انسان ہر انسان کو پسند ہے، لیکن کون سا میٹھا؟ اسلام دین فطرت ہے، وہ میٹھے پہ پابندی تھوڑی لگائے گا جتنی آج کل کیٹو ڈائٹ والے ڈاکٹروں نے لگا دی ہے، تو پاگل ہوئے ہوئے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کہہ رہے ہیں میٹھا نہ کھائیں، میٹھا نہ، میں یوٹیوب پہ بہت میڈیکل سائنس کی ویڈیوز بہت دیکھتا ہوں، ایسا میٹھے کو پابندی لگائی ہے نا، یا تو کوئی شوگر کا مریض ہو یا کوئی الگ سے کوئی اس کو یہاں پر اسپیڈ بریکر بنانے ہو اپنے، تو ایک الگ بات ہے۔ نارمل آدمی جو ہے وہ میٹھا انسان کی فطرت ہے، تو بالکل اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میٹھے میں دودھ پہ بھی پابندی لگا دی کہ اس میں بھی تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے۔ ابے کتنا سا میٹھا ہوتا ہے دودھ میں یار، تو اتنا بھی نہیں ڈاکٹروں کو فری کرایا کرو، نارمل رہنا چاہیے انسان کو، انسان کا بچہ بن کے۔ تو چینی وینی چھوڑ دے آدمی، میٹھی چائے چھوڑ دے، یہ سب چینی تو ہے ہی نہیں نا اتنا، کہ جو کھجور ہے، شہد ہے، یہ تو کھائے گا بھائی ایسی کی تیسی، لیکن اعتدال سے کھاؤ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھائی ہیں، شدید ترین بھوک میں آپ کھایا کرتے تھے، اور ہم جو کھجور کھاتے ہیں 2 پراٹھے کھانے کے بعد۔ حکیم صاحب نے کہا ہوتا ہے 10 کھجوریں صبح، 10 کھجوریں شام، تو حکیم صاحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح کا ناشتہ ہی 10-11 کھجوروں سے ہوگا بس، اور پھر سارا دن آپ نے محنت بھی کرنی ہے۔ صحابہ کرام اگر 8-10 کھجوریں کھا لیتے تھے تو سارا دن محنت کرتے تھے، کدال لے کے کھیتی باڑی کرنا، ہل چلانا، جنگیں لڑنا، یہ 8-10 کھجوروں پہ ہو جاتا تھا ان کا۔ 8-10 بھی میں نے زیادہ کہہ دی، بعض جنگوں میں تو 4-4 کھجوریں کھائی ہیں اور جنگیں لڑی ہیں انہوں نے۔ ہمیں قبلہ حکیم صاحب نے کہا ہوتا ہے صبح 11 کھجوریں کھائیں، تو ہم 3 پراٹھے کھانے کے بعد کتنی کھجوریں کھاتے ہیں؟ 11 کھجور۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے دودھ بہت نقصان دہ چیز ہے، میں نے کہا کیسے نقصان دہ؟ تو سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ تناول کیا آپ نے، کہتے ہیں یار جب بھی پیو یہ ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے، تو آپ تو کہتے ہو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ دودھ پیا ہے، تو میں تو تازہ دودھ پیتا ہوں، مجھے تو یہ بلغم ہو جاتا ہے، فلانا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے صبح ناشتے کے بعد۔ تو ناشتہ تو کر لیا نا تو نے بھائی، نبی نے اول تو ناشتہ کیا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ پیا ہے نا وہ ایسے پیا ہے کہ جب شدید بھوک لگی ہے تو کھانا ہی دودھ تھا۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بس دودھ، تبھی آپ نے فرمایا دودھ ایک ایسا کھانا ہے، صحیح حدیث ہے، جو کھانا اور پینا دونوں سے کافی ہے۔
یعنی پیاس کی جگہ بھی آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، تو نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ جس نے دودھ پی لیا تو اب نہ کھانے کی ضرورت اور نہ، ادھر توجہ، نہ کھانے کی ضرورت اور نہ پینے کی ضرورت. بس میں نے اس پہ حدیثیں جمع کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، شدید بھوک، شدید بھوک. اور نبی کی بھوک کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ دوپہر کو نہیں کھایا، صبح بھی نہیں کھایا، پچھلی رات کھایا ہے، وہ والی بھوک. اس شدید بھوک میں آپ نے بکری کا دودھ پیا ہے، کھانا ہو گیا. یہ والا دودھ باڈی پہ ٹھا کر کے لگتا ہے. ہم جو دودھ پی رہے ہیں، ایک تو اس میں گوالے کا دودھ زیادہ ہے، بھینس کا کم ہے، پھر اس دودھ میں ٹیکے ٹھوکے گئے ہیں. گائے کہہ رہی ہے کہ میں نے اتنا دودھ دینا ہے، اس سے زیادہ میں میری ہڈیوں کا جوس نکل آئے گا، نہیں ہے میرے پاس دودھ. گوالا اس کے ٹیکا لگاتا ہے، بولتا ہے تیرے باپ کو بھی دینا پڑے گا، 4 کلو اضافی نکالتی ہے. تو یہ والا، یہ اس کا اسلام ذمہ دار نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے. خیر کہاں نکل لی ہم. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب سستی اسلام میں ناپسند ہے تو ہر وہ چیز جو آپ کی باڈی میں سستی پیدا کرے وہ بھی کیا ہے. تو اب خانقاہوں میں پہلے زمانے میں ونس اپون اے ٹائم روزے رکھوائے جاتے تھے، اب لنگر پہ لنگر آ رہا ہے، کھائے جا رہے ہیں. اتنی موٹی کولیسٹرول کے پورے گول ڈبے. بار بار میں کہتا ہوں، فطرتاً اگر کوئی بھاری جسم کا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے. بعض ایسے اہل اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، بہت تھوڑا کھاتے ہیں، جسم بہت بھاری ہے. ایسے صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے. وہ کس کی طرف سے ہے بھائی؟ وہ اللہ کی طرف سے. میں اپنی دادی کا تذکرہ کرتا ہوں نا اکثر، میری دادی بہت بھاری جسم تھا لیکن بہت تھوڑا کھاتی تھی، روزے رکھتی تھی. قدرتی طور پہ جسم بھاری تھا، وہ تو ہوتا ہے. یہ موٹاپا برا نہیں ہے، یہ تو اسٹرکچر ہے. کسی کا اسٹرکچر باریک ہے، کسی کوئی موٹا ہے، کوئی، یہ تو اللہ کا بنایا ہے بھائی. وہ موٹاپا جو کھانے کی وجہ سے ہوا ہو وہ اسلام میں برا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا. پھر آپ نے فرمایا برائیاں آئیں گی، برائیوں میں جھوٹ آئے گا اور موٹاپا آئے گا. جھوٹ اور موٹاپے کو ایک ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. لوگ جھوٹی گواہیاں دیں گے اور موٹاپا آئے گا. کیوں؟ کھائیں گے زیادہ، ہر وقت کھانے کی فکر. کچھ علاقے ایسے ہیں، ان سے پوچھو آپ کہاں سے آ رہے ہو، کھانا کھا کے آ رہا ہوں. کدھر جا رہے ہو؟ کھانا کھانے جا رہا ہوں. کھا کے آ رہا ہے، کھانے جا رہا ہے، بس یہی سارا دن یہی رہے گا. تو وہ میں بتا رہا تھا، خانقاہ ان کے پیر صاحب ماشاءاللہ گول، جماعت سے نماز کی توفیق نہیں، بکرے دمبے پھوڑتے رہتے ہیں بیٹھ کے. مریدین بھی ماشاءاللہ. سر اور گردن کا فرق ختم، پتہ ہی نہیں چل رہا گردن کہاں ختم ہو رہی ہے اور کھوپڑی کہاں سے شروع ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا. تو بھائی ٹھیک ہے، ان کی انڈیویجول لائف ہے، ہر شخص کی اپنی لائف ہوتی ہے. کھائے پیے، کس نے وہ بولے گا مفتی صاحب تم سے پیسے لے کے تھوڑی کھا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے. مذہب کا لیبل مت لگاؤ اس کے اوپر. یہ نہیں کہو حضرت جی ایسے نہیں ہو سکتے، صحیح ہے نا؟ حضرت جی ہوتے روزے رکھتے، کم کھاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکیں میں جلدی سے بتا کے پھر میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ہمارے نبی نے گندم کے بجائے کیا کھایا ہے؟ جو. بتاؤ، گندم سے، جو سے موٹاپا آتا ہے یا گندم سے؟ گندم سے. ہمارے نبی کی خوراک زیادہ کیا تھی؟ جو، وہ بھی بغیر چھنا آٹا، چھلکے کے ساتھ. میٹھے میں ہمارے نبی نے کھجور کا استعمال کیا، اس میں فائبر بہت ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ پیغمبر ہوں گے، ان میں ایک علامت یہ بھی، گوشت کھانے والے، ویجیٹیرین نہیں ہوں گے. کیا ہوں گے؟ گوشت. تو گوشت کھانا بھی ایک طرح سے ہمارے مذہب کا حصہ ہے. شکر ہے ہم ڈاکٹروں کی باتوں میں، اب تو ڈاکٹر بھی آ گئے گوشت کھایا کرو، ورنہ ہمیں بچپن میں یاد ہے ایک ڈاکٹر مجھے مشورہ دیتے تھے گوشت مت کھاؤ، ویجیٹیرین بنو. اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، ہم نے لفٹ نہیں کرائی، ورنہ ابھی ایک ہی ہوتی ہے. ٹماٹر کھا کے نہیں رکھی جا سکتی چار. ہمیں نہیں آئی سمجھ میں بات؟ ککڑی اور سبزیاں کھا کے تھوڑی ہوتا ہے یہ صاحب. گوشت ضروری ہے بھائی. شیر ہفتے میں 1 دن کھاتا ہے، مگر کیا کھاتا ہے؟ گوشت. پورا ہفتہ چلتا ہے بڑے مزے سے. میں نے جنگلوں میں دیکھا ہے، 1 دن کھائے گا، گوشت کھائے گا، اس کے بعد پڑا رہے گا. کہتا ہے کوئی بات نہیں، 1 ہفتہ نہ بھی نہیں ملے. اور ہرن ہر وقت کھاتا رہتا ہے. بکری کو دیکھ لو، آپ نے بلیاں بھی پالی ہوں گی، بلی کو 24 گھنٹے میں 1 دفعہ بھی ڈال دو، چند بوٹیاں کھائے گی، پھر خلال کرتی رہے گی سارا دن بیٹھ کے دانتوں. لیکن آپ بکری پالو، میں نے بھی پالی ہے، ہر وقت منہ چلتا رہے گا اس کا. ویجیٹیرین ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، صحیح ہے نا؟ گوشت خور کو چند نوالے مل جائیں، کیا بولتا ہے؟
کافی. میں نے چونکہ حکیموں کی کتابیں بھی کافی پڑھی ہوئی ہیں نا، تو پرانی کتابوں میں حکیموں کی لکھا ہوتا تھا کہ جب سفر پہ جاؤ نا، سفر پہ، پہلے سفر بڑے ٹف ہوا کرتے تھے، ایسا نہیں جہاز میں بیٹھے ہو اونٹوں پہ جانا اور یہ سب. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی سفر پہ کوئی جا کے ایسی چیز کھاؤ جو پیٹ نہ بھرے لیکن اس کا اثر بہت دیر تک رہے، تاکہ بار بار کھانا بھی نہ ہو، بار بار بیت الخلا بھی نہ ہو. تو ان حکیموں نے لکھا ہوتا تھا گوشت کھایا کرو سفر میں، سبزی نہیں کھایا کرو. اس سے کیا ہوگا کہ پیٹ بھی کم بھرے گا، بھاری نہیں ہوگا پیٹ، اور چلو گے بھی زیادہ ٹائم تک. یہ پرانے حکیم بڑے ٹائٹ ہوا کرتے تھے بھائی، بڑی زبردست باتیں لکھا کرتے تھے. خیر، حکیم جتنا پرانا اتنا اچھا ہوتا ہے. حکیم جو ہے نا، جو لیٹسٹ مارکیٹ میں حکیم آ رہے ہیں نا، یہ ہم پہ تجربے کر کے سیکھ رہے ہیں ابھی. اس لیے حکیم جب بھی کوئی بوڑھا ہوگا تو میں اسی پہ اعتماد کرتا ہوں. جوان حکیم وہ ابھی تجرباتی، وہ ابھی قبرستان بھریں گے، اس کے بعد جا کے ان کو پتا چلے گا کہ کیا کرنا ہے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ استغنا ہاں، ما کانا فی نفس یعقوب الا حاجتن قضاها. یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ بھائی میری ساری حاجتیں اللہ نے پوری کر دی. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی معمول تھا. جتنا پیسہ آتا تھا حضرت تھوڑا سا رکھ کے گیس بجلی کا بل دیا اور گھر کا ضروری خرچہ، اور اس میں وہ خرچے میں خوراک کو سب سے زیادہ میرے شیخ نے اپنا گھر نہیں بنایا، حالانکہ بہت مالدار تھے. انہوں نے کہا مسافر خانہ ہے، نکلنا ہے یہاں سے. کھانا بہت اچھا کھاتے تھے، زیادہ نہیں، اچھا. اسلام میں زیادہ کھانا نہیں ہے، کوالٹی کو فوکس کرو بھائی. ہمارے حضرت کا ناشتہ سیب، ہاف بوائل انڈے، بادام اور بھنے ہوئے چنے، یہ ناشتے ہوتے تھے ان کے. ایک دفعہ میں رات کو گیا تو وہ کھا رہے تھے جو چکن کا پیس ہوتا ہے نا، چیسٹ پیس، تناول فرما رہے تھے. بہت تھوڑا کھاتے تھے لیکن بڑا خاندانی، اور 80 سال میں ماشاءاللہ فٹ فاٹ، پیٹ کمر سے چپکا ہوا تھا. اور فرماتے تھے ان کے لیے رشتہ آیا دوسری شادی کے لیے، کوئی جوان لڑکی عاشق ہو گئی تھی، حضرت نے انکار کر دیا. پھر فرمایا کہ میں نے انکار اس لیے نہیں کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بالکل جوان ہوں، بالکل جوان. فرمایا میں نے انکار اس لیے کیا ہے، وہ دوسری شادی کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے تھے علماء اگر 2 شادیاں کریں گے تو دین کی خدمت کون کرے گا. ان کا خیال یہ تھا کہ مسائل میں پڑ جائیں. ان کو کیا پتا کہ انہی کا اپنا شاگرد ایسا نالائق نکلے گا کہ اس کی دین کی خدمت ہی یہی ہو. تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے اپنے پیر صاحب کی رائے سے اختلاف کیوں کیا؟ بھائی اس لیے اختلاف کیا، پیر صاحب سے ہم بیعت ہوئے تھے اسلام پہ چلنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پیر نے ہمیں سکھایا کہ اسلام کو فوکس کرو. یہ تو میری ذاتی رائے ہے، 2 شادیاں نہیں کرنی چاہیے، ذاتی رائے ہے. اسلام تھوڑی، اسلام تو اجار کے کہتا ہے. پیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی ہر بات پتھر پہ لکیر ہے، یہ خوب سمجھ لو، یہ ہم نے بڑوں سے ہی سیکھا ہے. پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مینٹور ہے، آپ میں اگر کوئی خرابی ہے تو آپ اس کو بتائیں تاکہ وہ آپ کی ٹیوننگ کرے. کوئی برائی ہے آپ کے اندر، اس سے استغنا سیکھیں، دنیا کی محبت ختم کریں، اس کے ساتھ بیٹھ کر دنیا کے مسافر خانہ ہونا سمجھیں، اس سے تواضع سیکھیں. باقی شرعی مسائل میں قرآن و سنت ہے، کسی کی ذاتی رائے کا اعتبار نہیں ہے. یہ ان کی رائے تھی کہ بھائی اس سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو ہم نے بعد میں غور کیا کہ شادی کرنے سے بھی مسائل ہوتے ہیں، یقیناً نہ کرنے سے مسائل زیادہ ہو رہے ہیں سوسائٹی میں. آج لوگ مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریریں میرے پاس بھیجتے ہیں کہ حضرت مولانا شلوی تھانوی نے دوسری شادی کی تو بیچارے پریشان ہو گئے. کسی نے پوچھا حضرت آپ نے دوسری شادی کر کے 2 شادیوں کا دروازہ کھول دیا؟ فرمایا کھول نہیں دیا، بند کر دیا. جو میرے حالات، مجھ پر جو مسائل کھڑے ہوئے ہیں نا، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا نہیں کرنی چاہیے. لوگ مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اگر حکیم الامہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی موجود ہوتے تو ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے حضرت 2 شادیوں کے بعد بھی مسائل ہیں، لیکن نہ کرنے میں مسائل زیادہ ہیں پوری امت کے. تو مولانا شرف تھانوی بھی اپنی بات سے رجوع کر لیتے انشاءاللہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پیر کو فالو کرنا الگ چیز ہے، پیر پرستی الگ چیز ہے. تو پیر پرست علماء دیوبند نہیں ہوتے، کسی اور مسلک میں ہوتا ہوگی پیر پرستی، ہم لوگ کے یہاں نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ ابھی جو میرے لیٹسٹ پیر ہے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، وہاں بھی ہم پیر پرست، ان کو پتہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے. وہ تو صاف ہمیں بتاتے ہیں جہاں میری بات آپ کو لگے قرآن و سنت کے خلاف ہے نہیں ماننا. تو یہ والے پیر بھی مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں نا. سمجھتے ہو؟ تبلیغ میں لوگ وقت لگاتے ہیں، وہاں تبلیغ والے کیا کہتے ہیں؟ مسائل کس سے سیکھنا ہے؟ علماء سے. وہ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ اپنے علاقے کے جو تبلیغ کے پیر ہیں مسئلے بھی ان سے پوچھو. نہ بھائی، وہ
کام کے نظام کو چلانے کے لیے وہ پیر ہیں، شرعی مسائل کے لیے کون ہے؟ وہ تو مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں. ہم رجال و نحن رجال. امام ابو حنیفہ کا مشہور قول ہے کہ میں مسئلہ سب سے پہلے قرآن سے دیکھتا ہوں، قرآن میں نہ ملے تو حدیث سے، وہاں اپنی رائے کو چھوڑ دیتا ہوں. قرآن کے مقابلے میں اپنی رائے نہیں لے کر آتا، حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے نہیں لے کر آتا. فرمایا پھر اگر قرآن و حدیث میں نہ ہو تو صحابہ، اگر صحابہ کی رائے ایک طرف ہو، میری رائے ایک طرف ہو، تو اپنی رائے کو میں صحابہ کی رائے پہ قربان کر دیتا ہوں. یہ امام حنیفہ کا قول ہے، صحابہ کی رائے کو لیتا ہوں. فرمایا صحابہ کے بعد کی جو بات ہے، ہم رجال و نحن رجال، وہ اگر آدمی ہے تو ہم بھی کیا ہیں؟ ہم بھی مرد ہیں. پھر ہماری اپنی رائے ہوتی ہے، پھر ان کی رائے کی تقلید نہیں کرتے ہم. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو؟ یہ جملہ بڑا اچھا ہے، ہم رجال و نحن رجال. وہ اگر مرد ہیں تو ہم بھی کوئی کم نہیں، ہم بھی صاحب رائے ہیں. بھائی صحابہ کی حد تک تقلید ہے، یہ امام حنیفہ کا قول ہے. لیکن امام حنیفہ کے لیے، ہم جیسوں کے لیے نہیں ہے یہ. ہم اسلاف کی رائے پر اپنی رائے کو قربان کرتے ہیں. تو اس لیے پیر و مرشد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو بات کہہ دے پتھر پہ لکیر ہے. ہاں جہاں تک اصلاحی باتوں سے اصلاح کا تعلق ہے، اس میں پیر کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دے. یعنی آپ کی اصلاح کا تعلق ہے، پیر اگر کہہ رہا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ نے کرنا ہے، چاہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. لیکن جہاں تک شریعت کا تعلق ہے، حلال و حرام کا، اس میں تو شریعت ہے، اس میں پیر بھی پابند ہے اس شریعت کا. تو ہمارے شیخ کی ذاتی رائے یہ تھی کہ 2 شادیاں کرنے میں بڑے مسائل ہیں، علماء دین کی خدمت نہیں کر پائیں گے. لیکن چونکہ ہم سوسائٹی میں چل رہے تھے نا، وہ تو بڑے تھے، انہوں نے اپنے زمانہ کو دیکھا نا. یہ زمانہ تو ہم دیکھ رہے تھے نا. میں دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے کہ جس لڑکی کو طلاق ہو جائے اس کی شادی نہیں ہوتی، بیوہ ہو جائے اس کی شادی نہیں ہوتی، اور اس کا حل دوسری شادی کے علاوہ کسی مسئلے میں نہیں ہے. تو اس لیے اس مسئلے میں ہم نے اپنے شیخ کی بات سے اختلاف کیا. کہا حضرت کو نہیں پتا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، تو وہ تو انڈیویجول شخص کی رائے کو دیکھ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں نا، کہ وہ 2 کرے گا تو پھنس جائے گا. تو وہ تو پھنس رہا ہے، لیکن قوم کو بچا بھی تو رہا ہے. ایک عورت کو زنا سے بچا رہا ہے، اس کو ٹھکانہ دے رہا ہے. اگر نہیں کرتا تو کہاں جاتی وہ؟ میں تو جب کر رہا تھا تو میں کہتا تھا بھائی ٹھیک ہے، پھر اس کا حل بتاؤ، سوسائٹی میں اس کا حل کیا ہے. تو اس لیے ہمارا تو اطمینان ہو ہم نے کہ کرنے کا کام ہے خاندانی. اور مجھے امید ہے آخرت میں اپنے شیخ سے ملاقات ہوگی تو پیٹ تھپکیں گے، بولیں گے صحیح کام کر کے، ایک ہی کام تو نے ڈھنگا کیا ہے. تو مکھی پہ مکھی نہیں بٹھانی، اندھی تقلید نہیں ہے کسی کی بھی. خیر، تو اب ہمارے شیخ کا عمل کیا تھا؟ جتنی آمدن آ رہی ہے تھوڑی سی رکھی، باقی ساری فی سبیل. یہ ہے استغنا. اٹ از کالڈ، بولو، استغنا. غنا جسے کہتے ہیں، بے پرواہی، کسی کی پرواہ نہیں ہے. بھائی میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی کے سامنے اپنی حاجت کو ظاہر نہیں کرنا. میں اپنے حضرت ہی کا ملفوظ سناتا ہوں نا. مدرسے میں تنخواہ بہت تھوڑی تھی، دارالعلوم کرنگی کے شیخ الحدیث تھے. تو حضرت کی اہلیہ بیمار ہوئی، حضرت اپنی اہلیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے کہا ان کے لیے پھل فروٹ بہت ضروری ہے، وائٹامنس کی کمی ہے، پھل فروٹ کھلائیں. حضرت فرماتے ہیں ہماری تو تنخواہ اتنی تھی نہیں کہ ہم پھل فروٹ خرید لیتے، روٹی پہ سیٹ ہوئے تھے. حضرت فرماتے ہیں روز دال. اچھا، ہمیں بھی آخر عمر میں یہ حالات بتا رہے ہیں جب اللہ نے مال بہت دے دیا تھا، اور بتا اس لیے رہتے، فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے ناشکری نہ ہو جائے، کیونکہ اس زمانے میں میں اپنے آپ کو بہت مالدار سمجھا کرتا تھا. لیکن کہا بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی تربیت ہو، اس لیے بتا رہا ہوں، ورنہ یہ بتاتا بھی نہیں کہ دال کھاتے تھے تو بہت بڑی نعمت ہے دال، کوئی ہلکی چیز ہے کیا؟ بنی اسرائیل نے اللہ سے دال مانگی تھی، اللہ میاں نے اس کو عذاب دیا تھا کہ کمبختو تم دال کے لائق بھی نہیں ہو. تو فرماتے ہیں اپنی اہلیہ کو میں لے کر گیا ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے بولا ان کو پھل کھلائے. فرماتے ہیں ہماری جیب میں پھلوں کے پیسے تھے ہی نہیں، تنخواہ اتنی تھی نہیں کہ پھل کھلا سکیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں سوچا کہ، اب میں بتا رہا ہوں استغنا کسے کہتے ہیں، کہ ہاں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، پیسے ہی نہیں ہیں، چلو اب کسی سے ادھار پکڑیں، کسی سے بات کر کے دیکھیں، محلے میں کسی سیٹ سے کہ یار میں بخاری پڑھاتا ہوں مدرسے میں دارالعلوم کرنگی میں، اور مقام کتنا بڑا، حضرت مفتی تقی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے استاذ ہیں. بھائی اتنے بڑے علماء کے استاذ، تو دل میں خیال آنا چاہیے تھا نا. یا ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ آپ نے مشورہ تو دے دیا سیب اور انار انگور کا، تو آپ کے پاس کچھ ایسے پیسے بھی تو آتے ہوں گے نا، فری پکڑ کے لوگ دے کے جاتے ہوں گے کہ کوئی غریب آدمی آئے تو اس کو ہماری طرف سے یہ دوا فری میں دے دینا. نہ
فرماتے ہیں نہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کسی سے پیسے مانگوں، نہ یہ خیال آیا کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. میرے دل میں یہ خیال آیا، نہ ڈاکٹر سے بدگمان ہوا. بھائی وہ جو میڈیکل کالج میڈیکل سائنس کی کتابوں میں اس نے پڑھا ہے اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے یہ بھی کھانا چاہیے، اس میں تو یہاں تک یہ جائیدادیں کھانی چاہیے. تو میں نے سوچا کہ ڈاکٹر اپنے علم کے حساب سے صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن اگر میری ضرورت پھل فروٹ ہوتے، میری اور میری اہلیہ کی ضرورت، تو اللہ پھلوں کے پیسے دیتا. نہیں دیے، اس کا مطلب ہمیں بالکل وائٹامنس کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہمیں کسی قسم کے وٹامن کی ضرورت، اللہ ہماری ساری ضرورتیں دال روٹی سے پوری کرے گا. تو دال کا میں بتا رہا تھا، حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہمارے گھر مہمان آیا تو ہم نے دال رکھ دی. تو کہتے ہیں میں جب بھی آیا ہوں آپ کے ہاں دال پکی ہوئی ہوتی ہے. فرماتے ہیں اس کے بتانے پہ ہمیں یاد آیا کہ ہم کئی ہفتوں سے کیا کھا رہے ہیں؟ دال. ورنہ یہ توجہ بھی نہیں تھی. اس کے بتانے پہ مہمان بھی بڑا نالائق. ایسے مہمان اکثر سسرال والے ہوا کرتے ہیں، ورنہ عام آدمی میں یہ جذبہ نہیں ہوتا، اتنی ہمت نہیں ہوتی. جو سسرالی نیچ قسم کے سسرالی ہوتے ہیں نا، وہ جب بھی داماد کے گھر جاتے ہیں فریج کھول کھول کے دیکھتے ہیں کہ اندر کیا رکھا، دیگچی کا ڈھکن ہٹائیں گے دودھ ہے کہ نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں لو لیول کے سسرالی. تمیز کا سسرالی آئے گا، بیٹھ جائے گا آرام سے، جو پلا دیا پیے گا، نہیں ہوگا کوئی بات نہیں یار. تو حضرت فرماتے ہیں ہم نے سوچا کہ ڈاکٹر نے اپنے علم کے لحاظ سے بات کی ہے، اگر اللہ نے ہمیں ہماری پھلوں کی ضرورت ہوتی تو اللہ ہمیں پھل کے پیسے دیتا، نہیں دیے تو ضرورت نہیں ہے. چلو بھائی. لیکن حضرت کی اہلیہ بھی توکل والی تھی. آج کی خواتین ہوتی گھر جانے کے بجائے سیدھا کورٹ، اور جج بیٹھا ہوا ہوتا، وہ بیٹھا ہی دوسروں کی بیویوں کو طلاقیں دینے کے سلسلے میں. جی جج صاحب مجھے مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، میرا میاں مجھے پھل نہیں کھلا سکتا، مجھے خلا چاہیے. ججوں نے بھی قرآن کی آیتیں رٹا لگا کے یاد کی ہوئی ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیما حدود اللہ، اگر حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے تو تنسیخ نکاح جائز ہے. تو حدود اللہ نہیں، پھل کے پیسے نہیں ہیں، حدود اللہ پہ قائم کہاں رہ سکتے ہیں؟ اس سے آپس میں کیا ہوگی؟ چپکلس ہوگی. میاں بیوی کا رشتہ ہماری عدالتوں نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے بھی زیادہ کمزور بنا دیا ہے. یہ تبھی میں چیخ کے تھک گیا ہوں. یہ خلا ولا نہیں ہوتا عدالتوں میں جو چل رہا ہے، یہ حرام خوری ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں پہ جج کو کوئی حق نہیں ہے. عورت آئے گی اپنی مرضی سے، جائے گی شوہر کی مرضی سے. شوہر 3 ٹائم ڈیورس زبان سے پھوٹے گا تو طلاق ہوگی، ادروائز کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں ویلڈ ریزن ہو، ویلڈ ریزن، اور عورت گواہوں سے ثابت کرے کورٹ میں ویلڈ ریزن، پھر ہم اس کو تنسیخ نکاح مانتے ہیں. کوئی ویلڈ ریزن نہ ہو تو نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ویلڈ ریزن کیا ہے؟ نان نفقہ ہی نہیں دے رہا اس کو، یا نکاح کر کے باہر ملک بھاگ گیا ہے، نہ رخصتی کر رہا ہے، نہ لے کے جا رہے، جیسے ہوتے ہیں بعض لوگ لٹکا دیتے ہیں. یہ ویلڈ ریزن ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی عورت اٹھ کے چلی جائے کورٹ میں مجھے میاں پسند نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا. اس پہ تو میں ججوں سے بحث کر چکا ہوں. میں خدا کے لیے تم لوگ پہلے ہی تمہارے اعمال پتہ نہیں اتنے اچھے ہیں نہیں ہے، کیوں اپنے لیے جہنم کی آگ خرید رہے ہو یار؟ وکیلوں کو میں سمجھاتا رہتا ہوں، کیونکہ تم نے اگر اس کو خلا دلایا، وہ جہاں شادی کرے گی وہ زنا ہوگا. کسی کی بیوی سے اسلام میں نکاح جائز نہیں ہے، حرام کاری ہے، وہ زنا ہے. تو حضرت کی اہلیہ بھی توکل والی تھی. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اللہ نے میرے میاں کو پیسے دیے ہوتے. یہ بھی نہیں کہ چلو بیگم اب دونوں مل کے جاب کرتے ہیں. یہ بھی آج کل ایک لبرل لوگوں میں بڑی مصیبت آ گئی. اکیلے میں گزارا نہیں ہوتا، اکیلے میں گزارا نہیں ہوتا. دونوں کو بھائی دیکھیں مہنگائی ہے، دونوں مل کے ایکچولی جب اسٹرگل کریں گے، انگلش میں ٹھش پش بھی لگا رہے ہوتے ہیں یہ ساتھ میں نا، ایکچولی دونوں مل کے جب اسٹرگل کریں گے تو پھر سوسائٹی میں ہم اچھے طریقے سے سروائیو کر سکتے ہیں. میرے دوستوں کو میرے حالات بتائیں، لوگ کہتے ہیں مولوی بڑا کما رہا ہے نا پیسے، اس لیے ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، گھر والوں کو جاب مت کراؤ. بھائی میرے حالات میرے دوستوں کو پتا ہے کہ میں نے کن حالات میں بھی اپنے گھر والوں کو جاب نہیں کرنی. 3 بیگمات میں نے رکھی ہیں اتنی تھوڑی تنخواہ میں کہ آپ کو بتاؤں آپ بے ہوش ہو جاؤ یہاں پہ، اتنی تھوڑی تنخواہ میں. اور بچے بھی اس وقت میرے 10 یا 11 تو تھے. گھر والوں نے کہا ہمیں پڑھانے کے لیے جاب کر رہے تھے. میں نے کہا نو، بیوی گھر کی 4 دیواری میں بس. میں پینڈو ہوں، دیسی ہوں، جو مرضی بول لو. ہمیں یہ لبرل پنے پر لعنت بھیجتا ہوں 100 دفعہ. یہ ماڈرنزم جو آپ لوگ جس کو فالو کر رہے ہو 100 بار لعنت بھیجتا ہوں. ہم اپنی پرم بچوں کو میں نے وصیت کی ہے، بہو آئے گی گھریلو، جاب والی نہیں آئے گی. بھوک سے مر جانا، جاب نہیں کرنے دوں گا میں. تو ہم تو دیسی ہیں بھائی، پینڈو سمجھو آپ ہمیں. میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھے بات. ہماری پرمپرا ہی نہیں ہے کہ عورتیں جاب کریں. میں حلال حرام کی بات نہیں کر رہا،
کہ عورت کا جاب کرنا حرام ہے. یہ میں فتویٰ تو دے ہی نہیں رہا, جائز ہے, پردے میں جاتی ہے جائز ہے. ہماری پرمپرا کیا ہے؟ عورت گھر کی چار دیواری میں. بیٹیوں کو رخصت کرنے سے پہلے بھی بتایا ہے, جاب کی نا, اگر جہاں بھی بیٹیاں دی ہیں نا ان کو بولا یہ جاب نہیں کرے گی, کہ نسلیں بھی, اور جو نسلوں میں بیٹیاں پیدا ہوں گی وہ بھی جاب نہیں کریں گی. عورت گھر کی چار دیواری کی زینت ہے. ہم انگریز نہیں ہے بھائی, انہوں نے عورت کو گھر سے نکال کے جو حشر ہوا ہے نا, اینڈنگ یہی ہے, سمجھ رہے ہو؟ جو انہوں نے گھروں سے نکالا ہے نا عورتوں کو, انگریزوں نے نکالا نا, اس کا انجام دیکھو. سوسائٹی فوراً تب خراب نہیں ہو جاتی, خراب ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو اینڈنگ وہی ہے جو وہاں ہے. کرنا فی بیوتکن, قرآن کہہ رہا ہے عورتیں گھر میں قرار پکڑیں, کہ قرآن کہہ رہا ہے تو چھوڑ دو قرآن کو. پھر تو ہم نے تو بھائی بہت تھوڑی آمدن میں بھی گھر والوں نے بولا ہم بھی کرنا, فاقہ ہوگا تو میں بھی شریک ہوں گا فاقے میں. کیا خیال ہے بھائی؟ سوکھی روٹی ہوگی قہوے میں ڈبو کے کھائیں گے, میں بھی کھاؤں گا. ایسا نہیں ہوگا میں آپ لوگ کو سوکھی روٹی کھلاؤں, باہر جا کے پراٹھے پھوڑ رہا ہوں. اسی میں رہنا ہے تو رہو, نہیں تو پتلی گلی سے. میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ میں بات. ہمارا اسٹائل یہی, جس نے رہنا ہے اسی میں رہے, نہیں تو پتلی گلی سے بولو نکلے. اور بچے بھی بھائی, اب اس فیس میں تو بچوں کو پڑھا نہیں سکتے, کوئی بات نہیں پڑھائیں گے. ہم نے اس دنیا کو اپنے لیے عذاب بنایا نہیں ہے. پڑھائی کے پیسے ہوں گے پڑھا دیں گے, نہیں پیسے ہوئے جتنا علم مجھے آتا ہے وہ میں پارسل کر دوں گا. کیا خیال ہے بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جتنا مجھے آتا ہے وہ میں پڑھا دوں گا, بس چلے سوسائٹی میں. تو یہ ہم تو پینڈو ہیں, اللہ کا شکر ہے بھائی, اسی لیے خوش ہیں. اور آپ لوگوں نے جو اپنے لیے عذاب کھڑا کیا ہے نا, بچوں کی, بیٹوں کو بھی میں نے بولا ہے شادی کیسے کروں گا کی ہے نا ابھی, تو وہ میں نے ٹھڈے والا بیان میرا چلا ہے, بچے کو لے کے جاؤ, ٹھڈا مارو, نکاح پڑھاؤ, بس ہو گئی. شکر ہے وہ ہمارے ابھی بیٹے کی شادی ہو رہی ہے, تو اس کی جو ہونے والی بیگم ہے وہ لوگ کافی بارات کر رہے تھے. میں نے بہت سمجھایا نہیں مانے, تو میرا جب کلپ گیا ہے تو انہوں نے بارات کا ارادہ کینسل کر دیا. ان کو لوگوں نے غیرت کے تانے دلائے کہ کیا کر رہے ہو تم, تو وہ سادگی سے آمادہ ہو گئے. تو آج ہی نکاح ہے اس کا. مجھے ابھی یاد آیا کہ میرے بچے کا بھی نکاح ہے. بار بار مجھے گھر والے یاد دلا رہے تھے, بھول نہیں جانا, خدا کی قسم, آپ مذاق سمجھ رہے ہو, بھول نہیں جانا. ابھی خدا کی قسم مجھے ابھی یاد آیا ہے, میں بھولا ہوا تھا کہ ابھی ہے. تو وہ بس بیان کو جلدی سے ختم کر رہا ہوں میں. تو میرے بھائی یہ پینڈو رہو زیادہ اچھا ہے, دیسی رہو, یہ کیا ہے, یہ زیادہ اچھا. عورت گھر کی چار دیواری میں اچھی ہے. مرد کی کمائی میں اللہ نے برکت رکھ, تبھی تو کھا رہے ہیں نا. اگر اس وقت میں کہتا نہیں ایکچولی نہیں, گزارا نہیں ہوتا, ایکچولی تو کیا ہوتا ہے یار؟ وہی ہوتا ہے جو جس عذاب میں لوگ پڑے ہوئے ہیں بیچارے, کماؤ پوت بنے ہوئے ہیں, بس پیسہ 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 بس. عورت گھر کی چار دیواری میں اچھی ہے, وہ آپ کا انتظار کرے, میاں گھر سے شارٹ ہے, اگر وہ بھی باہر ہوگی تو وہ کہے گی اچھا ہے شارٹ ہے, تاکہ میں بھی کیا ہو جاؤں, شارٹ. گھر تھوڑی پھر وہ ہوٹل ہے جہاں رات کو دونوں کی ایک سلسلے میں ملاقات ہوتی ہے. بیگم بھی صبح نکل گئی, آپ بھی صبح آفس کے لیے نکل گئے, شام کو دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے. تو اس کے لیے گھر کی کیا ضرورت ہے, ہوٹل لے لو کوئی رینٹ پہ, سمجھ رہے ہو. اور بچے بھی اب تو گھر سے باہر پل رہے ہوتے ہیں, زیادہ ماڈرن بنو گے تو بچے بھی مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں, وہ بھی گھر سے باہر پل رہے ہوتے ہیں. خیر, تو آپ کی مینٹیلٹی سے تھوڑی اوپر کی بات ہوگی. تو ہمارے حضرت نے کہا کہ ہمارے پاس جو اللہ نے وسائل, اگر سیب انار ضروری ہوتا تو اللہ مجھے پیسے دیتا, اللہ نے پیسے نہیں دیے, اس کا مطلب بالکل بھی ضروری بولو نہیں ہے. ماشاء اللہ حضرت بھی 78 سال کی عمر میں دنیا سے گئے, اور حضرت کی جو اہلیہ تھیں وہ تو 95 سے زیادہ ان کی ایج تھی. اللہ نے چلا دیا کہ نہیں چلا دیا؟ تو میرے بھائی تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو انڈے بھی کھاؤ, پراٹھے بھی کھاؤ, مکھن بھی کھاؤ, دیسی بھی کھاؤ, نہیں ہے تو جو مل رہا ہے وہ کھا جاؤ, اللہ ساری کمیاں انشاءاللہ پوری کر دے گا. تو ٹینشن نہ مت لو, دنیا سے محبت مت کرو. تو میں جلدی سے وہ بات کو سمیٹوں. میں نے بتایا تھا 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک بے پرواہ اور ایک لاپرواہ. لاپرواہی عیب ہے, بے پرواہی استغنا کو کہتے ہیں. جو آپ کو اللہ نے دیا اس پہ قناعت کرو کہ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, بس کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. یوٹیوب پہ جب آپ نے دیکھا روزانہ 1 سیب کھانا ضروری ہے, آپ نے جیب پہ ہاتھ مارا, سیب کے پیسے ہیں تو کھا لو, نہیں ہے تو میرے سیب بہت ضروری ہے لیکن میرے لیے بالکل بھی ضروری بولو نہیں. آپ نے دیکھا ڈاکٹر نے آپ سے کہا کہ بھائی ڈیلی آپ کو, ایک تو حکیم لوگ بھی عجیب عجیب چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں,
اور ڈاکٹر بھی ڈیلی اتنا گوشت آپ کے لیے ضروری ہے یا ڈیلی گوشت کھانا آپ کے لیے ضروری ہے. آپ نے جیب پہ ہاتھ مارا, گوشت کے پیسے نہیں ہیں, آپ بولو اللہ مجھے ٹماٹر میں گوشت کا مزہ بولو دے گا, ٹماٹر سے میری ساری کمی پوری, ہاتھ نہیں پھیلانا میں نے لوگوں کے سامنے. آپ نے جب دیکھا یوٹیوب پہ موٹیویشن اسپیکر نا لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے ہیں ایکچولی ایجوکیشن, آپ نے کہا یار بڑے اسکولوں میں تعلیم بچے کے لیے بہت بولو ضروری, اچھی تعلیم تو آج کل بڑے اسکولوں میں ہی ہوتی ہے نا, تو لیکن اس کی فیس بہت زیادہ ہے. تو آپ نے جب جیب پہ ہاتھ مارا, فیس کے پیسے ہیں, اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ, جب ہاتھ مارا پیسے ہی نہیں ہے. وہ مولوی صاحب نہیں تھے ہمارے مدرسے میں, ایک مولوی صاحب تھے, شادی نہیں کرتے تھے. حضرت نے ایک دفعہ ان سے پوچھا, حضرت بڑے مزے سے ان کا واقعہ سنایا کرتے تھے. حضرت نے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت فرماتے ہیں انہوں نے بولا پیسے ہی نہیں ہے. تو حضرت ان کی نقل اتارتے تھے ایسے حسرت سے نا, جیسے حضرت کو بڑا غصہ آیا ان کے اوپر. حضرت کا استغنا کا معیار تھا نا, حضرت کا کہ ان کو یہ نہیں بولنا چاہیے تھا. مولوی ہو کے یہ کہہ رہے پیسے نہیں ہے, ان کو چاہیے بولے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, بس جب مقدر ہوگا تو کر لیں گے. اپنی حاجت دوسرے کے سامنے کیوں ظاہر کی ہے؟ تو حضرت اس پہ کہتے تھے, میں نے جب ان سے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے, کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے. تو اب ہر مسلمان کا منہ لٹکا ہوا ہے, کوئی بات کرو یار تم بچے کو اچھے اسکول میں کیوں نہیں پڑھاتے, پیسے ہی نہیں ہے. ابے اپنے بیٹے کی شادی کیوں نہیں کر رہا, پیسے ہی نہیں ہے. ابے گوشت کیوں نہیں کھا لیتا, پیسے ہی نہیں ہے. یہ جملہ منہ سے نکالنا بولو چھوڑ دو. جب کوئی پوچھے پیسے ہیں, پیسہ بہت ہے. ابے پھر گوشت کیوں نہیں کھاتا, ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, جب بھنڈی پہ گزارا ہے تو گوشت کھانے کی کیا ضرورت. ابے تجھے ڈاکٹر نے بولا روزانہ 2 انڈے کھایا کر, انڈے کیوں نہیں کھاتا, یہ نہیں بولو پیسے ہی نہیں ہے نا, بولو یار میں انڈے اس لیے نہیں کھاتا, پراٹھے سے میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے, انڈے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بولا کرو. کیا بولو گے یار تو بسوں میں لٹک لٹک کے جاتا ہے, اپنی گاڑی کیوں نہیں خرید لیتا, گاڑی کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب W11 ہے تو گاڑی کی, دیکھو W11 میں گانے لگے ہوتے ہیں, گانا سننا ناجائز ہے. اپنی گاڑی میں گانا لگا کے جاؤ گے گناہ ملے گا. W11 میں فری پھوکڑ کے گناہ کس کے کھاتے میں جا رہا ہے, اس کے کھاتے میں جا رہا ہے. تو یہ جملہ منہ سے چھوڑ دو, پیسے ہی نہیں ہے. بولو پیسہ بہت ہے بھائی, پھر گاڑی کیوں نہیں خرید رہا, ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, ضرورت ہی نہیں ہے. گوشت کیوں نہیں کھا رہا, پیسہ نہیں ہے بھائی, پیسہ بہت ہے, پھر کیوں نہیں کھاتا, ضرورت ہی نہیں ہے. اپنا گھر کیوں نہیں ہے تیرا, کرائے پہ کیوں رہ رہا ہے, کیا تجھے ضرورت نہیں ہے, نہیں بھائی مجھے اپنے گھر کی ضرورت نہیں ہے, مسافر خانہ ہے, وہاں سے بھی جنازہ نکلنا ہے, یہاں سے بھی, تو بھائی پھر خریدتا کیوں نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے منہ سے اچھا بول لیا کرو. تو اللہ ہمیں استغنا نصیب کرے, استغنا, اللہ ہمیں دل کا غنا نصیب کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. السلام علیکم. روٹی والے اسٹف ٹوائے کا کام کیسا ہے, جیسا کہ بھالو بلی, جائز نہیں ہے ہماری نظر میں. تو صرف بچیوں کی گڑیا, چونکہ اختلاف ہے اس میں, احناف کے نزدیک وہ بھی جائز نہیں ہے, باقی ائمہ کے نزدیک بچیوں کی گڑیا سے کھیلنے کی بچیوں کو اجازت ہے. تو جس مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے نا, تو اس میں کاروبار کی حد تک وہ جائز ہو جاتا ہے, بزنس کی حد تک وہ جائز ہو جاتا ہے. تو اس لیے عام جو بچوں کے تصویر والے کھلونے وہ تو ناجائز ہیں, لیکن گڑیا میں اختلاف ہے. راجح بات ہماری نظر میں یہی ہے کہ بچوں کو, میں جب بچیوں کے لیے گڑیا خریدتا ہوں تو چہرہ اس کا مسخ کر دیتا ہوں. بال گڑیا کا بزنس جائز ہے, بچیوں کی گڑیا کا. اسلام جب بجلی بالکل نہ ملے تو کنڈے کی بجلی لگا سکتے ہیں. بعض علاقوں میں گورنمنٹ نے کنڈے کی بجلی کو خود برداشت کیا ہوا ہے, سب نے کنڈا لگایا ہوا ہے, تو حکومت ہر گھر سے 500 روپے لیتی ہے. تو ایسی جگہوں پہ جائز ہے. اور اگر گھروں میں پراپر میٹر گورنمنٹ نے لگائے ہوئے ہیں, کنڈے کے استعمال پہ پابندی ہے, تو وہاں پھر ناجائز ہے, پھر بجلی چوری کرنے کا گناہ ہوگا. مفتی صاحب میں نے ہر حال میں انشاءاللہ 2 شادیاں ضرور کرنی ہیں, میرا گھر زیر تعمیر ہے, نکاح بھی آپ سے پڑھوانا ہے, میرے حق میں دعا کریں. تم نہیں کر پاؤ گے, کیونکہ جس نے 2 کرنی ہوتی ہیں وہ عزم 4 کا کرتا ہے, پھر جا کے 2 شاید ہو جائیں. تمہارا 2 کا ارادہ تو پتہ نہیں تمہاری 1 بھی نہیں ہو پائے گی مجھے لگ رہا ہے. اور کرنا تو جب پیٹو گے تو پھر میرے پاس روتے ہوئے نہیں آنا, کیونکہ میں جب ترغیب دیتا ہوں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بتا کے ترغیب دیتا ہوں.
کیونکہ لوگ کرتے ہیں تو پھر آتے ہیں روتے ہوئے، آپ نے بولا تھا، آپ نے، میں نے بولا تھا تو میں کیا کروں، میں نے بولا تھا، میں تجھے کیا خرچہ پانی میں دوں، تیرا کیا گھر پہ میں رکھوں گا. تو میرے بھائی، دو بیویوں کے ساتھ عدل کا حکم اسلام دیتا ہے. عدل کس طرح کرنا ہے، عدل سے متعلق وضاحت کر دیں. یہ چیز بھی کئی بار بیان کر چکا ہوں. ابھی بچے کی شادی ہوئی ہے تو دو شادیوں کی باتیں مت کر، فی الحال مت. کسی نکاح کی مجلس میں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. ایک گھر میں دو پورشن ہوں، ایک بیوی کے پاس ایک کمرہ باتھ روم کچن ہو اور دوسری کے پاس 2 کمرے باتھ روم کچن، کیا یہ جائز ہے؟ دونوں کو برابر دینا لازم ہے، لیکن اگر دونوں اس پہ راضی ہیں تو پھر ٹھیک ہے. 100% ایک جیسا گھر تو نہیں بنتا ہی نہیں ہے نا، ایسے پورشن ملنا ناممکن ہے. تو ان کو راضی کر لیا جائے اس پہ کہ بھائی اب ایک گھر میں ایک ہے، ایک گھر میں تو جس کے بچے ہیں اس کو وہ 2 کمروں والا 3 کمروں والا دیتے ہیں، جس کے بچے نہیں ہیں اس کو 1 کمرے والا دیتے ہیں. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی گل پلازا میں جب آگ لگی وہاں پر دکانوں کو دیواروں پر کچھ قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی جو نہیں جلی. ہمارے رشتہ دار کے گھروں میں آگ لگ گئی، اس میں قرآن پاک بھی جل گیا، مگر قرآن پاک کی حفاظت تو اللہ نے خود وعدہ کی ہے. قرآن کی حفاظت کا وعدے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تحریف سے پاک رہے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے مصحف میں آگ نہیں لگ سکتی یا آیتیں جل نہیں سکتی ہیں، تو جب آگ لگے گی تو سب کچھ جل جاتا ہے اس میں. تو قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کرنے کا مطلب قرآن تحریف سے پاک رہے گا، محفوظ ہے نا. جیسے 1400 سال پہلے نازل ہوا، آج بھی اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے. اور یہاں سے کسی نے سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. جی جی ہاں، کیا جا سکتا ہے. آن لائن بزنس کمیشن لیا جا سکتا ہے. بھائی ہم آپ کا پروڈکٹ بکوائیں گے، اس پہ ہمارا یہ کمیشن ہے، جائز ہے. دیکھیں آن لائن جب بزنس کرتے ہیں تو چند صورتیں ہوتی ہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں. ان میں کچھ ناجائز ہیں، کچھ جائز ہیں. پہلے ناجائز صورت بتا دوں تاکہ پتہ چلے یہ جائز نہیں، اس کے علاوہ جائز ہے. آن لائن جو گڑبڑ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے، مثال کے طور پر جمشید کے پاس کوئی گھڑی رکھی ہوئی ہے. گھڑی کس کے پاس ہے؟ جمشید کے پاس. آپ نے جمشید سے گھڑی کی تصویر لے کے انٹرنیٹ پہ ڈال دی یا واٹس ایپ پہ شیئر کر دی اور آپ نے آفر کر دی یہ گھڑی میں آپ کو 1 لاکھ روپے کی دوں گا. حالانکہ وہ گھڑی آپ نے ابھی خریدی بھی نہیں ہے اور آپ کے قبضے میں بھی نہیں آئی ہے. آپ نے لوگوں کو آفر دے دی کہ گھڑی میں آپ کو کتنے کی دے رہا ہوں؟ 1 لاکھ کی. ستار بھائی کا فون آیا، یار وہ آپ نے ڈسپلے پہ ڈالی ہوئی یہ گھڑی کی تصویر 1 لاکھ کی دے رہے ہیں. ہاں بھائی میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دے. اس نے پیسے بھیج دیے. آپ نے جمشید سے 80,000 کی خریدی اور 1 لاکھ کی اس کو پہنا دی. یہ حرام ہے، ناجائز ہے. کیونکہ جو چیز آپ نے ابھی تک خریدی نہیں ہے اور خریدنا بھی کافی نہیں ہے، قبضے میں نہیں آئی ہے، اس کو آگے بیچنا آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. آپ نے ابھی خریدی بھی نہیں تھی اور قبضہ بھی نہیں کیا تھا، آپ نے آگے ستار کو بیچ دی. یہ والی صورت کیا ہے؟ بولو، ناجائز ہے. اور آن لائن میں آج کل یہی ہو رہا ہے. تو اس سے اوائڈ کرو. اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ اب وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ستار کو گھڑی چاہیے، آپ نے ڈسپلے پہ جمشید کی گھڑی ڈالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. جمشید کی گھڑی آپ نے، جمشید کوئی کمپنی بھی ہو سکتی ہے نا یار، کچھ بھی ہو سکتا ہے، گھڑیوں کی کمپنی بھی ہو سکتی ہے. ایک گھڑی نہیں 100 گھڑیاں آپ نے ڈسپلے پہ اپنے ویب سائٹ پہ ڈال دی. ستار کا فون آیا، یہ والی گھڑی میرے کو چاہیے، بتا کتنے کی دے گا؟ آپ نے کہا 1 لاکھ کی دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں 1 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہوں، یہ گھڑی میری ہوئی. آپ کہہ نہیں، آپ کی نہیں ہوئی، آپ کو میں یہ گھڑی 1 لاکھ روپے کی دوں گا. دی نہیں ہے بلکہ دوں گا. آپ نے فوراً جمشید کو فون کیا، جمشید دے رہا ہے گھڑی 80,000 کی، تو نے وعدہ کیا تھا میں تجھے 80 کی دوں گا، تو کسٹمر لے کر آ. آج تو اپنا وعدہ بھول تو نہیں گیا؟ مجھے کوئی کسٹمر ملا ہے یا نہیں ملا، جو بھی ہے اس کا اس سے کیا لینا تھا. مجھے 80 کی بیچ رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ کو 80 کی بیچی. ادھر ڈن ہوا. اب آپ کیا کرو گے؟ اس گھڑی پہ قبضہ کرو گے. قبضے کا طریقہ یا تو خود قبضہ کرو یا جمشید ہی کی دکان پہ کسی کو وکیل بنا دو کہ یار میری طرف سے اس کو گھڑی پکڑا دے، یا گھڑی تھوڑی سائڈ پہ باقی گھڑیوں سے ممتاز اور جدا کر کے کر دے. الگ ہو گئی، یہ قبضہ کہلائے گا. اب آپ ستار کو فون کرو، بھائی تم نے آفر کی تھی کہ تم 1 لاکھ میں مجھ سے خرید رہے ہو، دیکھو زبان سے پیچھے نہیں ہٹنا، بتاؤ خرید رہے ہو کہ نہیں خرید رہے. وہ اگر کہہ رہے خرید رہے ہو تو آپ وہ گھڑی وہاں تک بھجوا دیں. اگر وہ کہہ رہے نہیں میرا ارادہ بدل گیا ہے تو اب وہ آپ کو پہننی پڑے گی گھڑی. سمجھتے ہو؟ پھر آپ جمشید سے کہیں یار واپس لے تو ریکویسٹ ہے، تو جمشید لے لے تو ٹھیک ہے، نہیں لے تو وہ بس ہو گیا پکا سودا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟
صاف حدیث میں منع ہے بھائی. جو چیز آپ نے خریدی نہیں ہے اور جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اور قبضے میں بھی نہیں ہے وہ آپ آگے کسی کو بیچ نہیں سکتے. بیچنے کا وعدہ کر سکتے ہیں, وعدہ کر لیں آپ, میں تمہیں دوں گا, میں تمہیں, جیسے ہم میڈیکل اسٹور والے سے کہتے ہیں یار یہ دوا ہمیں چاہیے, وہ کہہ رہے یہ دوا تو میرے پاس نہیں یار, کہیں سے منگا دے یار, تو وہ منگاتا ہے, پھر آپ اسٹور پہ جاتے ہو, نئے سرے سے دوبارہ سودے بازی کرتے ہو. ہاں وہ آپ کو پکا کرتا ہے, دیکھ میں تیرے لیے منگوا رہا ہوں, نہیں خریدی نا تو یہ دوا کوئی خریدار نہیں ہے. تو آپ کو چاہیے اس وعدے کے پابند رہو, آپ اخلاقی طور پر, وہ بھی پابند رہے, آپ بھی پابند رہو. تو ایک طریقہ تو یہ ہے آن لائن بزنس کا. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ خرید کے بیچو نہیں, بلکہ خرید و فروخت کے درمیان کمیشن ایجنٹ بن جاؤ, کمیشن ایجنٹ. جمشید کو بولو یار میں تیرا مال بکواؤں گا مارکیٹ میں, اور جتنے کی بکے گی بیچنا تو نے ہے, مال تیرا یہاں سے جائے گا, ایک گھڑی کا مجھے اتنا پیسہ چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ گھڑی بکوا رہا ہوں, اس کا اتنا پیسہ چاہیے مجھے. یا تو یہ بھی کر سکتے ہو, ہر چیز کا الگ الگ کمیشن طے کرو, یا یہ بھی کہ جب بھی تیرا مال بکے گا تو ہر دفعہ مجھے اتنے پیسے ملیں گے. تو اس میں آپ نے ستار کو کیا فون کرنا ہے؟ ستار کو یہ نہیں کہنا کہ میں تجھے گھڑی بیچ رہا ہوں, ستار کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ بھائی میں آپ کو یہ گھڑی دلوا رہا ہوں, آپ کے گھر میں ڈیلیور ہو جائے گی, اور بس یہ میں آپ کو خریدوا رہا ہوں. صاف لفظوں میں اس کو بولو, یہ نہیں کہو کہ میں بیچ رہا ہوں, بھائی یہ گھڑی آپ کے لیے ارینج کروا دوں گا. تو کمیشن تو آپ نے جمشید سے لینا ہے نا, ستار سے تو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. تو جمشید کو فون کرو, سر جی یہ گھڑی میں نے آپ کی بکوا دی, آپ فلاں لوکیشن پہ پہنچوا دیں. اس دوران گھڑی اگر چور چھین لیتا ہے, ضائع ہو جاتی ہے, تو جمشید کا نقصان ہوگا, آپ کا نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کی ملکیت میں وہ ہے ہی نہیں, آپ صرف دو پارٹیوں کے درمیان ایجنٹ بنے ہوئے ہو. تو یہ بھی جائز ہے. اب اس میں ڈنڈی لوگ یہ مارتے ہیں کہ زبان کی حد تک ایجنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن گھڑی کا سارا رسک بھی خود ہی لے رہے ہوتے ہیں. تو شریعت میں رسک وہ اٹھاتا ہے جو مالک ہے, جو بیچ میں کمیشن ایجنٹ ہے, جو صرف گھڑی بکوانے کا کام کر رہا ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے شریعت میں, وہ مالک ہی نہیں ہے نا. تو آپ نے جمشید کو بولنا ہے بھائی گھڑی تو ستار کو پہنچا دے, راستے میں گھڑی چھن گئی, نقصان ہو گیا, تیرا نقصان ہے, میرا نہیں ہے. لیکن یہاں گڑبڑ یہ ہو رہی ہوتی ہے, لوگ کمپنیوں کا مال بکواتے ہیں, بکوانے کے درمیان میں رسک بھی خود ہی اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ اگر بیچ میں مال ہلاک ہو گیا تو ہمارا نقصان ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. تو اس طریقے سے کریں گے. تین طریقے میں نے بتائے, جن میں ایک ناجائز ہے اور دو کیا ہیں؟ دو جائز طریقے ہیں, پھر جائز ہو جائے گا. مودی سے بڑی اور یہ ہے جب گھڑیوں کا یا چیزوں کا کام ہو رہا, سونے اور کرنسی کا اگر بزنس ہو رہا ہے تو پھر یہ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ گولڈ یا کرنسی کے بزنس میں دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے. جو فارکس ٹریڈنگ ہو رہی ہے نا, یہ تو ناجائز ہے. آپ کی ملکیت میں کچھ آتے گولڈ کے بس ریٹ اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں, یہ سٹا ہے, تو یہ ویسے ہی جائز نہیں ہے. گولڈ فزیکلی قبضے میں آئے گا تو آگے بیچ سکتے ہو. گولڈ کی خرید و فروخت کے لیے ضروری ہے کہ گولڈ اگر گولڈ کے بدلے میں بک رہا ہے تو دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے, ایک طرف سے بھی ادھار جائز نہیں ہے. اور اگر کرنسی کے بدلے میں بک رہا ہے تو ایک طرف سے ادھار جائز ہے, لیکن دونوں میں سے ایک چیز پہ قبضہ ضروری ہے, قبضہ ضروری ہے, یعنی گولڈ پہ قبضہ ضروری ہے. بھائی دو صفوں کے آگے سے گزر سکتے ہیں. چپل والی جگہ نماز پڑھنا جائز ہے, واش روم سے لوگ آتے ہیں, جنازہ میں ہوتے ہیں. ابے جائز ہے چپل والی جگہ بھی, بس جگہ پاک ہونی چاہیے. ایک مسلمان کہتے ہیں اللہ پاک بھی اگر انصاف نہ کرتے تو میں اللہ کو بھی نہ مانتا. پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, ایسے فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے, زبان سے نا احتیاط والے الفاظ نکال لیں. مفتی صاحب آپ نے پچھلے اتوار کو جمعے کے بعد ملاقات کا وقت دیا تھا, برائے مہربانی آج لازمی ملاقات کر لینا. میں نے پچھلے اتوار کو, پرسوں میرا نکاح, آج ملاقات نہیں تو مسئلہ ہوگا. کون ہے بھائی, کون ہے بھائی؟ آپ کو میں نے کہا تھا جمعے کے بعد, اثر میں بولا ہوگا. ہاں تو اثر میں آ جانا. اور کوئی بھائی؟ السلام علیکم مفتی صاحب, ہماری جماعت واگا بارڈر سے آئی ہے, مولانا سعد صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سلام پیش کیا تھا. کون سے مولانا؟ مولانا سعد صاحب نظام الدین سے. اچھا ماشاء اللہ, علیکم وعلیہ السلام. بھاگا بارڈر سے؟ جی واگا بارڈر سے. بم تو نہیں ہے جیب میں؟ 4 مہینے پہلے کی جماعت تھی ہماری, پورا ہو گیا وقت, آپ سے ملاقات تھی اور سلام پیش کیا. جی اللہ خوش. ملاقات نہیں ہو سکی تھی آپ سے, ہم نے کہا ہم ملاقات کر لیں. اچھا ہوا بارڈر پہ نہیں ہوئی, بم لے کے آ رہے تو نہیں کیا ہوتا. جی جی بھائی وہ کچھ پوچھ رہے ہیں, پیدل جماعت میں نکلے ہوئے ہیں جی, بڑی ہمت کی, والوں کی بڑی قربانی ہے بھائی. جی جی جو آن لائن اپلیکیشن لون دیتی ہیں یہ تو واضح ہے کہ سود ہے جی, تو ان کا جو واپسی ہے اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھو سود کی رقم شریعت
میں اگر واپس نہ بھی کی جائے نا، قرضہ جتنا لیا ہے وہ تو بہرحال واپس کرنا پڑے گا. جو سود کا ایگریمنٹ ہے نا اسلام میں وہ باطل ہے. یعنی آپ نے کسی سے لون لیا 1,00,000 روپے اور کہا میں اس پہ 1,05,000 دوں گا سود، تو 1,00,000 تو دینے پڑیں گے، باقی 5,000 شریعت آپ کو کھانے کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دو، کیونکہ یہ ایگریمنٹ شریعت کی نظر میں کالعدم ہے. مسلمان سے سودی ایگریمنٹ شریعت مانتی نہیں ہے اس کو، لیکن وہ تو نکلوائیں گے آپ سے، اتنے نیک وہ نہیں ہے کہ کھانے کی اجازت دے دیں. بہرحال سود کی رقم کسی نے نہیں دی اور مر گیا تو قیامت میں کوئی سوال نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ بلکہ اس سے سوال ہوگا کہ کیوں مانگ رہا ہے. مائک قریب کریں نا، تھوڑا زور سے بولیں. میں نے آپ کا بیان سنا، ماشاء اللہ، تھوڑا مائک قریب کریں یار. آپ کا بیان سن کے کچھ دن بعد مطلب میاں بچے بول انکل آئے، وہ میرا نام جمشید ہے. اچھا، آپ جمشید کو بولتے رہتے ہیں نا. یار پہلے میں سلیم سلیم کرتا، کئی لوگ ملے ہمارا نام سلیم ہے، پھر میں ستار پہ آ گیا، کئی لوگ میں ہمارا، تو اب میں جمشید. تو وہ جمشید میرا نام شید آیا میں باہر نا. اچھا تو میں چھوڑ دوں یعنی بیان میں جمشید نام. میں یہ کہہ رہا ہوں، اچھا اچھا مطلب آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اچھا میں چلو، آپ سے ملاقات کے لیے چلو اللہ خوش. ٹھیک، 2-3 ابھی ملاقات کر لیں جلدی سے. اور کوئی بھائی سوال؟ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے سوال. جمشید سے آج ملاقات ہو گئی بھائی، دیکھ لو یار. چلو آپ نے گھڑی تو نہیں ابھی جمشید کو گھڑی کی مثال دے رہا تھا. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ اسلامک بینک سے ہاؤس فائنینس کرانا ٹھیک ہے؟ جائز ہے، کیونکہ اس میں 30 اور 70% کی پارٹنرشپ کا وہ کہہ رہے تھے. جی ایسا ہی ہوتا ہے. اور رینٹل ایگریمنٹ تو یہ اسلام. ہاں جائز ہے، جائز ہے. ٹھیک، تھینک یو. وہ بھائی پوچھ رہے ہیں، وہ مائک دیں یار. ایک بندہ گھومتا رہے یہاں کھڑے ہو کے، وہ مائک جو ہاتھ اٹھائے اس کو مائک پہنچایا کرے. وہ پہلے سے. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، تو کیا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اور کیا جو ابراہیم آمنے سامنے؟ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ سے مکالمہ تھا وہ بذریعہ وحی تھا، وہ براہ راست نہیں تھا. یعنی بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ براہ راست ہم کلام ہوتے تھے؟ پھر دلیل میں بھائی دلیل دے رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے بتا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے. تو اس کا جواب قرآن نے بہت واضح دیا ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ اے نبی ہم نے آپ پر ایسے وحی کی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یونس علیہ السلام، سارے پیغمبر. اور آگے الگ سے اللہ نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ کے ساتھ اللہ نے براہ راست کلام کیا ہے علیہ السلام. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت ہے کہ براہ راست اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا ہے. باقی تمام پیغمبروں پر، جن میں سید الانبیاء بھی داخل ہیں، تمام پیغمبروں پر جبریل کے ذریعے یا خواب کے ذریعے وحی آتی تھی. تو یہ ہمیں قرآن سے یہی پتہ چلتا ہے، ورنہ اللہ حضرت موسیٰ کو الگ سے بیان نہ کرتا اور آپ کا لقب کلیم اللہ نہ ہوتا. تو وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، قرآن کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو الگ سے یعنی سرگوشیاں کی ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، کوہ طور پہ براہ راست ہم کلام ہوئے. تو یہ ایک الگ سے فضیلت تھی جو صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے. باقی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پھر تو موسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہمارے نبی سے بلند ہو گیا. تو دیکھیں درجے کی بلندی کا تعلق اور بھی 20 چیزوں سے ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 7 باتوں پر دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی ہے. ان میں ایک جعل رزقی تحت ظل رمحی، میری روزی اللہ نے تلوار کے سائے میں رکھی ہے. اور جعلت لی الارض کلھا مسجدا، ہر پیغمبر کے نماز کی ایک جگہ ہوتی تھی جہاں وہ نماز پڑھتے تو قبول ہوتی. پوری زمین اللہ نے نماز کے لیے حلال کر دی ہے اس امت کے لیے. پھر ارسلت الی کافۃ للناس، کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے. اور پھر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ کلیم اللہ، جو ٹھیک ہے کلیم اللہ تھے لیکن آج وہ موجود ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کی نجات نہیں ہو سکتی. تو یہ کلی فضیلت ہے. تو اس لیے ہمارے نبی کا مقام اگرچہ سب سے زیادہ ہے، لیکن کچھ جزوی فضیلتیں اللہ تعالی نے دوسرے پیغمبروں کو دی ہیں، جن میں ایک موسیٰ علیہ السلام ہے جن سے اللہ براہ راست ہم کلام ہوئے. تو وہ جو قرآن میں آتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تو اللہ نے یہ کہا، تو یہ سب وحی کے ذریعے. جی بھائی
ایک سوال اس کا جواب صحیح جگہ صحیح نہیں. اچھا 6-7 میں گھر میں پورے علاقے میں بجلی ہے، صرف ایک گھر میں کنڈا دیکھو بل والے بجلی والے ہیں، یعنی پورے علاقے میں بجلی ہے، صرف آپ کے گھر میں بجلی نہیں ہے. تو آپ نے میٹر کے لیے اپلائی کیا کہ الیکٹرک میں؟ مائک پہ جواب دو نا، آدھی بات جائے گی. جی ہاں کیا ہے، تو وہ لیکن کیوں نہیں لگا رہے؟ بجلی والے پیسے بھی لیتے بجلی بھی نہیں دیتے. ہاں تو پھر کنڈا لگا لو، اور کیا، یہ تو مجبوری ہے نا. جبکہ الیکٹرک کے لیے اپلائی بھی کیا انہوں نے، وہ پیسے بھی لے کے چلے گئے، پھر بھی بجلی نہیں دے رہے، پھر مجبوری ہے، لگا لو. ہاں تو پھر السلام علیکم مفتی صاحب، آپ نے کہا کہ بغیر قبضے کے ہم بیچ نہیں سکتے. اب جس انسٹالمنٹ پہ لوگ پلاٹ لیتے ہیں اس کی قسطیں بھی بھر رہے ہیں اور ابھی پوری بھری نہیں ہے اور اس پہ قبضہ بھی نہیں ملا ہے. اب نہ بھر سکیں اور بیچ دیں، اگر نہ بھر پا رہے ہیں اور فائل بھیج دیں. اب اس میں بھی دو صورتیں ہیں کہ فائل اتنے میں ہی بیچیں جتنے میں ہمیں ملی تھی، یا کبھی ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو زیادہ میں بیچیں. یہ بڑا اچھا سوال کیا. قبضے سے پہلے چیز بیچ نہیں سکتے، یہ منقولی اشیاء میں ہوتا ہے، موویبل اشیاء میں. پلاٹ میں ایسا نہیں ہے. پلاٹ خرید کے قبضے سے پہلے بھی بیچ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، پلاٹ کا متعین ہونا ضروری ہے اور آپ کے رسک میں آنا ضروری ہے. یہ اچھا ہوا آپ نے سوال پوچھ لیا. رسک میں جی میں پہلے ان کا جواب مکمل ہونے دوں نا، تاکہ قبضے کے حکام واضح ہو جائے. نہیں، اسی کو پہلے میں کلیئر کر دوں پھر آپ سوال اٹھائیں. میں پوچھتا ہوں، آپ کی طرف آتا ہوں. پراپرٹی یعنی مکان، فلیٹ یا پلاٹ، اس کو قبضے کے بغیر بھی بیچا جا سکتا ہے. ملکیت میں اور رسک میں آنا ضروری ہے. رسک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. رسک کا مطلب کیا ہے؟ اس کنڈیشن میں آ جائے کہ اگر وہ نقصان ہو تو آپ کا نقصان سمجھا جائے. سمجھ رہے ہماری بات؟ ابھی قسطیں پوری نہیں ہوئی ہیں لیکن پلاٹ آپ کے رسک میں آ گیا. کیا مطلب؟ اگر اس پہ ڈاکو قبضہ کر لیتے ہیں تو نقصان کس کا سمجھا جائے گا؟ اگر آپ کا سمجھا جائے گا، اس کا مطلب یہ آپ کے رسک میں آ چکا ہے. اور اگر اس کنڈیشن میں ہے کہ آپ کا ابھی سمجھا ہی نہیں گیا، فائل ہی گھوم رہی ہے، اس کے پیچھے پتہ ہی نہیں کوئی پلاٹ ہے کہاں، پروجیکٹ ایسے ہی شروع ہوتے ہیں نا، تو پھر تو اس کو صرف فیس ویلیو پہ بیچا جا سکتا ہے. نفع یا نقصان کے ساتھ نہیں بیچا جا سکتا. نفع یا نقصان کے ساتھ اس وقت بیچا جا سکتا ہے جب پلاٹ کا رسک آپ لے رہے ہو. اس کنڈیشن میں آ جائے بھائی یہ نمبر ہے، یہ لوکیشن ہے، یہ دیکھ لو، یہ ہے تمہارا، تم اس پہ چاہو مکان بنا لو، چاہے ٹھیک ہے قسطیں تو بھرتے رہو گے، لیکن یہ اس کنڈیشن میں آ گیا ہے کہ اگر اس پہ زرداری کا استغفر اللہ، اس پہ اگر ڈاکوؤں کا قبضہ ہو گیا، زرداری بلا وجہ منہ سے، اس پہ اگر ڈاکوؤں کا قبضہ ہو گیا تو پھر یہ نقصان تمہارا ہے، ہمارا نہیں ہے. اس کنڈیشن میں جب آ جائے گا تو پھر آپ کے لیے نفع پہ بیچنا بھی جائز اور نقصان پہ بیچنا بھی جائز. اس سے پہلے جتنے کا خریدا اس پہ بیچ سکتے ہیں. اس کو بیچنا نہیں کہیں گے. شریعت کہتی ہے کہ اپنے حق سے دستبردار ہو رہا ہے دوسرے کے حق میں. بھائی میں نے 50,000 دے کے یہ حق لیا تھا کہ اس پلاٹ جب بنے گا تو میرا ہوگا، تو یہ رائٹ میں تمہیں دے رہا ہوں، میں کھسک رہا ہوں اس معاملے سے، تم 50,000 ڈال دو، میں کھسک رہا ہوں. تو فیس ویلیو پہ بیچ سکتے ہیں. نفع نقصان پہ اس وقت بیچ سکتے ہیں جب وہ پلاٹ یا پراپرٹی اس کنڈیشن میں آ جائے کہ نقصان کس کا سمجھا جائے؟